بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک اور نیو ناول پڑھنے جا رہے ہیں۔ ناول کا عنوان ہے اجی سنتے ہو، اور یہ لکھا ہے فائز افتخار نے۔ ہم بغیر دیر کیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ نیم تاریک کمرے کے اس کونے میں جہاں فرانسیسی طرز کی بڑی سی کھڑکی کھلتی تھی، اور وہ کھڑکی اسی وقت اگرچہ بند تھی اور اس پر سفید جالی اور آسمانی ویلوٹ کے خوبصورت پردے گرے ہوئے تھے، مگر گرمیوں کی اس صبح نے اپنی روشنیاں اس طرح منہ زور کر رکھی تھی کہ موٹے شیشے کھڑکی پر اس پر لگے ویلوٹ کے بھاری پردے اور لہراتی سفید مہمن جالی بھی اس کا راستہ پوری طرح نہیں روک پا رہی تھی، اور یہ کونا کمرے کی نیم تاریک ماحول سے الگ سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس جانب کروٹ لیے سویا ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ روشنی کا احساس مجھے بیدار کر گیا۔ میں نے سنبھل کر نرم ملائم تکیہ چہرے پر رکھا اور کروٹ بدل کے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اے سی آف تھا، مگر رات کے کئی گھنٹے مسلسل چلنے کی وجہ سے ابھی تک کمرے میں کھٹکی باقی تھی۔ پنکھے کی ہلکی بے آواز ہوا بھی بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کے سائڈ ٹیبل پہ رکھے کلاک پہ توجہ کی۔ صبح کے 8:45 ہو رہے تھے۔ گرمیوں کے لحاظ سے دن کب کا شروع ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اٹھنے کا ارادہ کر لیا، اگرچہ آج چھٹی کا دن تھا، لیکن 12 بجے میرا ایک پبلشر سے ملنا طے تھا، بلکہ میں نے اسے لنچ پر گھر بلا رکھا تھا۔ سست قدموں کے ساتھ میں کھڑکی کی جانب بڑھا، پردے کھینچے اور پورا بیڈ روم بغیر ٹیوب لائٹ آن کیے روشن ہو گیا۔ میرے اس مختصر مگر خوبصورت گھر کے دونوں بیڈ رومز اوپر والے پورشن میں تھے اور اس رخ پہ بنے تھے کہ تازہ ہوا اور روشنی کا بآسانی گزر ہوتا تھا۔ یہ اہتمام میں نے بطور خاص اپنے شاعرانہ ذوق کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا تھا۔ جی ہاں، میں ایک شاعر ہوں، نہ صرف شاعر بلکہ افسانہ نگار اور کالم نویس بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کثیر الاشاعت روزنامے میں ادبی و سماجی ایڈیشن کا انچارج بھی ہوں۔ میرے کئی شاعری کے اور افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور بے حد مقبول بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اندازہ آپ کو میری مناسب حد تک خوشحال زندگی کو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ محض ادب کے سہارے کون معاشرے میں باعزت طور پر رہ سکتا ہے۔ میرے 2 شعری مجموعے تو نوجوان نسل کے بے حد مقبول ہوئے، تقریباً ہر سال ان کے نئے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور مجھے نئے سرے سے رائلٹی ملتی ہے۔ نوجوان نسل مجھے محبت کا شاعر کہتی ہیں۔ محبت، حسن، بہار، یہ سب میری شاعری کی علامات ہیں۔ میری اس مقبولیت کو کیش کرانے کے لیے پہلے پہل اس روزنامے نے مجھے کالم لکھنے کی آفر دی، جسے میں نے منہ مانگی قیمت پر منظور کیا۔ میرے کالم سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور میں سیاسی موضوعات کی بجائے عام سماجی مسائل کے بارے میں حساس اور درد مند دلوں کو جھنجھوڑنے کی نیت سے لکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بدلتی حکومتیں اور اپنے اپنے مزاج کے مالک اہل اقتدار میرے کام میں خلل نہ ڈال سکیں۔ اس میدان میں میری کامیابی دیکھتے ہوئے اس اخبار کے ایڈیٹر نے ہفتہ وار شائع ہونے والے سنڈے میگزین کے ادبی اور سماجی صفحات کا بھی مجھے انچارج بنا دیا۔ یعنی میرا رزق اس شعبے میں بڑھتا چلا گیا، جس کے لیے میرے والدین جب تک حیات رہیں مجھے خوف زدہ ہی کرتے رہے کہ صرف کاغذ کالے کر لینے سے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری صلاحیت، میرا فن میرے روزگار کا بھی سبب بنا، ذرا دیر سے ہی صحیح، مگر میں فکر معاش سے قدرے آزاد تو ہوا۔ اسی رزق میں نے یہ 5 مرلے کا گھر اس متوسط مگر نئی ہاؤسنگ اسکیم میں بنایا۔ اسی کہانی سے خریدی گئی یہ سیکنڈ ہینڈ سوزوکی ایف ایکس بھی گھر کے مختصر سے پوچھ میں سیاہ کپڑے سے ڈھکی کھڑی ہے۔ مجھے آفس کی وین پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے۔ میری بیٹی اپنے اسکول وین میں آتی جاتی ہے اور بیٹے کے پاس سائیکل ہے، اس لیے اس عمر رسیدہ گاڑی کی صحت بھی بہتر ہی رہتی ہے، کیونکہ اس عمر میں ہم اس سے زیادہ کام جو نہیں لیتے۔ میں نے بھرپور انگڑائی لے کر اپنے اس پرسکون کمرے کا جائزہ لیا۔ نیلگوں ماحول ہمیشہ سے میری کمزوری رہا ہے۔ اپنے لیے بیڈ روم سے جاتے ہوئے میں نے یہی رنگ نمایاں رکھا۔ دیواروں پہ ہلکا آسمانی پینٹ، دروازے اور کھڑکیاں سفید، فرش پہ گہرا نیلا کارپیٹ اور اس سے ہم رنگ پردے، سفید فرنیچر پہ نیلے رنگوں کے امتزاج والی چادریں بچھی ہوتی۔ یہ کمرہ میرے ذوق کے عین مطابق تھا اور میری حس و جمال کی تسکین کرتا تھا۔ یہی میرا اسٹڈی روم تھا۔ ویسے بھی اس مکان میں الگ اسٹڈی روم بنانے کی گنجائش نہ تھی۔ نچلے پورشن میں لاؤنج، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم اور کچن تھا۔ ان کے اوپر 2 کمرے پہ باتھ روم، ایک اسٹور روم بنا ہوا تھا۔ اسٹور روم دونوں کمروں کے درمیان واقع ہے، اس طرح دوسرے کمرے کا شور میرے کمرے تک نہیں پہنچتا۔ وہ کمرہ میرے بچوں کا ہے، میری 13 سالہ بیٹی اور 11 سالہ بیٹے ہیں۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ پورا کھول دیا، اگرچہ بڑی روشن صبح تھی، مگر دھوپ اتنی تیز نہ نکلی کہ بدن کو چبھتی۔ باہر کشادہ گلی میں میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ یہ گلی آگے سے بند تھی، ٹریفک کا گزرنا ہوتا تھا، اس لیے اس میں بنے 6-7 مکان اس گلی کو مشترکہ طور پر ایک پلے گراؤنڈ کی طرح استعمال کرتے تھے۔ پورچ کے ساتھ مختصر سا احاطہ تھا، جس میں لگے 2 پیڑ، ایک جامن کا اور ایک کچنار کا، گلاب اور موتیا کی باڑ، اور سائڈ پہ پڑے 2-4 گملے اس کو لان کی شکل دے رہے تھے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی گنتی کے 4 گملوں 2 پیڑوں نے اتنی جگہ بھی نہ چھوڑی تھی کہ اس لان میں 2 بیت کی کرسیاں ہی ڈال دیں۔ میری بیٹی جانا
گھاس پہ بیٹھی اپنا ڈرائنگ کا ورک پورا کر رہی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو مجھے دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلایا، پاپا! وہ چلائی اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں جاگ چکا ہوں۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے میں نے سوچا اور کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا۔ میں اپنی بیٹی سے ہرگز خوف زدہ نہ تھا۔ وہ تو بچپن میں بھی کوئی تنگ کرنے والی بچی نہ تھی اور اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ ہر وقت اپنی کتابوں، کلر پینسلز میں گم رہنے والی پڑھاکو سی اینکو بچی مجھے اپنی اولاد کے اینکوں یا چشماٹو ہونے پر بڑا فخر تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ کسی دانشور کی اولاد ہے۔ خوف تو مجھے اس لیے محسوس ہوا تھا کہ جانا کہ یہ آوازیں کھڑکی سے اندر تک بھی پہنچ گئی ہوں گی، جو کھڑکی کے ایک جانب سے اسے برائے نام لان میں اور دوسری جانب کچن میں کھلتی ہیں، اور جہاں میری بیوی آنے میں دونوں ہاتھ گھمائے پرات میں مکے مار رہی تھی۔ ڈھیر سارا ساگ اطراف میں پھیلائے زمین پر پھسکڑا مارے ڈنڈریاں توڑ رہی تھی، کریلوں کا نمک مل مل کے خوب رگڑ رہی تھی، یا پھر ایسی ہی کسی نامعقول مصروفیت میں مگن ہو گئی جن میں میرے جاگنے کی اطلاع سن کر وہ پہلی فرصت میں ہاتھ اپنے ہاتھ رنگ سوٹ سے پہنچے گی، منہ سے یہ گرمی کو ان کو ہاتھوں سے دوبارہ اپنی اجڑی ہوئی چوٹی میں اوڑھے گی اور بچا کچا آٹا، ساگ کے پتے یا کریلے کی کڑی جھاگ پر اپنی زلفوں میں سجائے سیڑھیاں دھڑا دھڑ چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایک دھماکے کے ساتھ میرے کمرے کا دروازہ کھولے گی اور اپنی بطخ جیسی کرخت آواز میں خواہ مخواہ کی شیرنی کھولنے کا دوسرا نام کوشش کرتے ہوئے کہے گی، اجی سنتے ہو؟ اور میں، ریحان علی فلک، رومانوی شاعر، فکر انجینئر، کالم نویس، ماہر ناز دانشور، ایک سنجیدہ افسانہ نگار، ہرگز نہ سننا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں، ان 15 سالوں میں ایک بار بھی نہیں، لیکن وہ میری بیوی، ایک رومانوی شاعر، حساس ادیب، ملک کی نامور ادبی شخصیت کی بیوی مجھ سے اجازت طلب نہیں کرتی تھی، بلکہ مجھے خبردار کرتی تھی یہ کہہ کر، اجی سنتے ہو؟ اسے اس بات سے قطعاً سروکار نہ تھا کہ اس کا اجی سننے پر رضامند ہے یا نہیں، وہ سننے کی تاب بھی رکھتا ہے یا نہیں، اس سے صرف اپنی سنانے کی غرض ہوتی تھی۔ سیڑھیوں پہ اس کے چڑھنے کی دمک گونج رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو، اپنی بے سروپا گفتگو کے ساتھ میں واش روم میں پناہ لے لیتا ہوں۔ دھڑم ٹھا، یہ دھڑم کی آواز میرے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی تھی، اور ٹھا کی زوردار آواز کے ساتھ میری بیوی نے دروازہ کھولا تھا۔ اجی سنتے ہو؟ اس کی ریل گاڑی کی نصف صدی پرانی وصل جیسی آواز خالی کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ اچانک میری رائٹنگ چیئر کے کراہنے کی آواز آئی اور پھر مسلسل آہ بکا کی صورت مجھ تک پہنچتی رہی۔ یقیناً وہ اس پہ بیٹھی گول گول چکر گھماتی جھولا جھول رہی ہوگی۔ میں نے غصے سے دانت کچکچائے، مگر نتیجتاً ٹوتھ برش کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، جو دونوں داڑھوں کے درمیان کچلا گیا تھا۔ یہ اس مہینے کا چوتھا ٹوتھ برش تھا۔ پتہ نہیں دانت کچکچانے سے پہلے یہ برش احتیاط سے نکال کیوں نہیں لیتا، اور پتہ نہیں میں یہ دانت آخر کچکچاتا ہی کیوں ہوں، اور پتہ نہیں اس ٹوتھ برش کے بجائے میری بیوی سالم کی سالم کیوں نہیں میرے دانتوں کی زد میں آ کر کچلی جاتی۔ اوہو، یہ میں کیا اول جلول سوچ رہا ہوں، سراسر غیر شاعرانہ باتیں۔ نہیں، مجھ جیسے نفیس و طبع رومانوی شاعر کو ایسے غیر رومانوی خیالات زیب نہیں دیتے۔ میں نے سر جھٹکا۔ واش روم میں اس سے زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا تھا، اور وہ بھی اس گرمی میں۔ میں نے چھت کا جائزہ لیا۔ مختصر سی کھڑکی میں ایگزاسٹ فین تو لگا ہی ہوا تھا۔ میں سنجیدگی سے سیلنگ فین لگوانے کے امکانات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ چلو اب آ بھی جاؤ، میں کوئی ویلی تو نہیں بیٹھی، روٹی پکا رہی ہوں، ہانڈی سر نہ جائے۔ اس کی دعائیں پہ میں باہر نکلا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری باتیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کی عادی ہے، میں ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ ہانڈی نہیں، ہانڈیا کہتے ہیں، اور یہ سڑتی نہیں، جل جاتی ہے۔ ابھی تو میں اسے یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کھانا پکانے کی بجائے روٹی پکاتا کیوں کہتی ہے، کہ اس نے اپنے اصل منہ سے بھی زیادہ برا منہ بنا لیا۔ سڑے یا جلے ایک ہی بات ہے، ناس تو ہو جاتی ہے نا۔ ناس کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے یا برباد ہو جاتی ہے۔ میں اردو کی اس مرمت پہ رہ نہ پاتا تھا۔ ناس ہو، برباد ہو، ضائع ہو، تباہ ہو، ایک ہی بات ہے۔ سیاپا تو میری جان کو ہے نا، مجھے ہی دوبارہ وقت پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں سیاپا اور وقت کے متبادل کوئی مہذب اور بھلے الفاظ اسے بتاتا کہ وہ شروع ہوگی۔ اجی سنتے ہو؟ آپا سغرا کی پوتی کی کڑمائی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ جہاں تک میرے علم میں تھا، میرے اس رشتے کی خالہ جو خاندان میں آپا کے نام سے مشہور تھی، کہ کسی پوتی کی اب تک شادی نہ ہوئی تھی، پھر ان کی کڑی کیسے ہو گئی؟ کس سے گھر بیٹھے پیدا ہوگی؟ ہائے ہائے، اجی ہوش کرو، ابھی تک سوئے ہوئے ہو؟ میں نے بیٹی کا نام کب لیا؟ آپا کی سب سے سیانی پوتری کی کڑمائی ہو گئی ہے، یعنی بات پکی ہو گئی ہے۔ اوہو، اچھا، مبارک ہو۔ مجھے کس بات کی مبارکباد؟ لو بھلا، تو کون میں خام خواہ؟ وہ بلا وجہ ناراض ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے آواز دے کر جانو کا اخبار لانے کے لیے کہا۔ بڑی آپا بنی پھرتی ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے اپنے گھر کے ہر معاملے میں اپنی خالہ کو آگے کرنے کا۔ بزرگ ہیں ہماری۔ اس نے ٹیڑھا منہ بنا کے میرے نقل اتاری۔ میں غصے کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ بے شک یہ الفاظ میں نے ضرور ادا کیے ہوں گے، مگر ایسے منحوس تاثرات کے ساتھ نہیں جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی۔ انہیں شرم نہیں آئی؟ اتنا بڑا فیصلہ آپ کرتے ہوئے آپ سے صلاح نہیں لے سکتے تھے؟
سارے معاملے طے کر کے یہ 4 لڈو پکڑا گئے ہیں۔ اس نے موتی چور کے لڈو سامنے کیے، میں نے اخبار کے استقبال کی خاطر اینک چڑھا لی، لڈو کے ساتھ چائے بھی لے آتی۔ میں نے احساس دلایا کہ 9:30 بج رہے ہیں اور میں تاحال صبح کی اس عیاشی سے محروم ہوں۔ پاپا، چائے اور یہ اخبار۔ جانا نے گرم گرم چائے کا کپ آگے کیا تو میں سمجھ گیا کہ اسے اخبار لانے میں تاخیر کیوں ہوئی، ورنہ وہ میری ایک آواز پہ لپک کے آ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپ تھاما اور اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ وہ مجھ سے جڑ کے بیٹھ گئی۔ آرزو کو ہماری محبت کا یہ مظاہرہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ یہ الگ بات کہ اس کی ایک آنکھ بھی مجھے نہ بھاتی تھی۔ آرزو میری بیوی کا نام ہے اور اس نام پہ میں نے جو دھوکے کھائے ہیں اور میری آرزوؤں کا جو قتل عام ہوا ہے، اس کے دکھڑے میں بعد میں روؤں گا۔ ذرا چائے، لڈو اور اخبار سے نمٹ لوں۔ اور ہاں، آرزو کی بے تکی باتوں سے بھی۔ کتنی بار کہا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ نہیں چومتے، ان کے ماتھے پہ پیار کرتے ہیں۔ اس کے اعتراض کی وجہ آج ہر حال میں جاننے کی ٹھانتے ہوئے میں نے کیوں کا نعرہ بلند کیا۔ سیانے کہتے ہیں بیٹی کے ماتھے پہ پیار کرو تو اس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، ہاتھ پہ پیار کرو تو ہاتھ میں ذائقہ نہیں رہتا۔ اس نے اپنی المیت چھاڑی۔ ایسے میں اس کے چہرے پہ جو خود ساختہ سیانہ پن ہوتا تھا وہ دوسروں کے کہہ کے بلند کرنے میں خاصا معاون ثابت ہوتا۔ اس سیانے نے یہ مشورہ تمہارے ابا جی کو کیوں نہ دیا؟ وہ بھی ضرور تمہارے ہاتھ چومتے رہے ہوں گے۔ میری طنز کی تہ میں اترتے بغیر اس نے جواب دیا، میرے ابا جی آپ بڑے سیانے تھے، وہ خود یہ بات کہتے تھے۔ اچھا، یعنی ان کا تجربہ بول رہا تھا۔ وہ اب بھی نہ سمجھی، مگر میری دبی دبی مسکراہٹ اور جانا کی کھیکی سے ذرا مشکوک ہوئی۔ چلو چھڈو، اجی سنتے ہو؟ میں نے کہا آپا سگنا کو مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ فون کرنا، نہ گھر جانا ہے، ذرا آگ لگنے دو ان کو بھی۔ اب پوچھے گی تو جتائیں گے کہ ہم اس بچی کے کوئی نہیں لگتے جو کسی صلاح مشورے میں شامل نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کے مشورے پر فوراً سر ہلا دیا۔ میں نہ ہسوئی کے اخبار پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے اس جگ جانے کا منتظر تھا۔ آج کیا پکاؤں؟ جس سوال سے میں بچنا چاہ رہا تھا وہ اس نے سامنے لا رکھا۔ اب ہر روز کی طرح ایک بحث شروع ہونے والی تھی جس کے سارے مندرجات میں آگاہ تھا۔ اپنے پیش کیے گئے نکات سے بھی اس اعتراض کے واضح ہو گیا تھا اس بحث کا منطقی انجام کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتا تھا، لیکن اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ تھا کہ اس بحث سے فرار ممکن نہیں۔ میں نے ایک بے بسی سے آہ بھری، جو مرضی پکا لو۔ روز یہ جملے دہرا کے اب میں خود ہی تنگ آ گیا تھا۔ میری مرضی کا آپ نے کوئی کھانا ہے؟ ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، کھانا آپ کی پسند کا پکنا چاہیے۔ وہ البتہ یہی فکریں ہر بار بڑی رغبت سے ادا کرتی تھی۔ بچوں سے پوچھ لو، وہی میری جان چھڑانا۔ بچوں سے کیا پوچھوں؟ جانا کہے گی ماما میں نے ابھی اتنا بڑا پراٹھا کھایا ہے، میں تو رات تک کچھ کھانے والی نہیں۔ جنید کہے گا میرے لیے برگر یا پیزا منگوا دیں، وہی اس کا جان نہ بخشنا۔ گوشت میں کوئی سی بھی سبزیاں ڈال لو۔ میں نے اخبار پلٹا، مگر کون سی؟ کوئی ایک سبزی ہے، کدو دال، لوبیا، بھنڈی۔ گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے، 200 روپے کلو۔ ناس مارنا ہے اتنے مہنگے گوشت کا۔ وہ غضبناک ہوئی۔ بھنڈی تو بندہ ویسے ہی مسالہ ڈال کے بھون لے، گوشت میں تو ساری لیس چھوڑ دیتی ہے، اور کدو تو ابھی کل ڈالے تھے۔ آلو ڈال لو، کچنار ڈال لو، یا پھر ایسے ہی بھون لو۔ دماغ خراب ہے میرا جو اتنا مہنگا گوشت خالی بھون لوں؟ ایک ڈونگا بھی نہیں بنے گا۔ سبزی کے 2 وقت کا سالن بن جائے گا۔ آلو آج کل میٹھے آ رہے ہیں، اور کچنار کا اب موسم کہاں رہا ہے؟ جب موسم تھا تو آپ نے پکانے نہیں دی کہ پکانے کے لیے سبزیاں کم تو نہیں جو کچی کلیاں نوچ کر پکا رہی ہو؟ کم از کم پھلوں کو تو بخش دو۔ ہاں تو غلط کہاں تھا؟ اتنی نرم و نازک کوپلوں کی گھی میں گرم مسالے اور وہی دہی کے ساتھ پکتے دیکھ کر مجھے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اور کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی جب ٹوکریاں بھر بھر کچنار اپنے درخت سے اترتیں اور محلے والے چٹخارے لے کر کھاتے تھے؟ 40 روپے کلو۔ 40 روپے کلو بازار میں ملتی ہیں، اور ہم مفت میں بھی نہیں کھا سکے۔ ہائے ہائے، آج تو آپ کا دوست بھی کھانے پہ آ رہا ہے۔ جلدی بتائیں کیا پکانا ہے، دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے اتوار بازار بھی جانا ہے۔ سیل سے لان کے ٹوٹے پیس بھی چھانٹنے ہیں۔ مرغی سستی ہے، وہ بھون لو، ساتھ میں مسالے والی بھنڈی۔ آپ کا دوست کیا کہے گا؟ فون کر کے روٹی پہ بلایا اور یہ پکا کر رکھ دیا۔ پھر مرغی کی بریانی یا پلاؤ بنا لو، ساتھ میں شامی کباب، ایک سالن بنا ڈالو۔ ہاں، بڑا لاٹ صاحب آ رہا ہے، میں 1000 روپے کی روٹی پکا ڈالوں؟ اس نے ہاتھ نچایا۔ زچ ہو کر میں نے اخبار پٹک دیا۔ تم کچھ مت پکاؤ، کم از کم میرے یا میرے دوست کے لیے تو ہرگز نہیں۔ میں اسے باہر کھانا کھلا دوں گا۔ خیری صلاح گھر کے ہوتے ہوئے ہوٹل میں کس لیے جانا ہے؟ اور اگر زیادہ نوٹ ابل رہے ہیں یاروں پہ لٹانے کے لیے تو ایک چکن کا جوڑا مجھے بھی لے دو۔ تم کھانا بعد میں پکانا، پہلے چکن کا جوڑا لے آؤ۔ اس سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لیے اگر 500 یا 1000 کے نوٹ کی قربانی دینا پڑتی تو مجھے منظور تھی۔ پہلے آپ اٹھو، پوستی بن کے لیٹے رہتے ہو۔ اس نے کمال جرات سے ملک کے ایک عظیم مفکر اور دانشور کو پوستی کا خطاب دے دیا۔ میں تڑپ کے اٹھ بیٹھا۔ چکن کا جوڑا میں آپ پہ خرید لوں گی، آپ پہلے کلو چکن خرید کے لاؤ۔ کیا یاد کرو گے؟ آج آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ چکن پلاؤ بنا لیتی ہوں، ورنہ میرا دل تو کڑی کھانے کو چاہ رہا تھا۔
میں نے بیسن بھی کھول رکھا تھا۔ حیرت کی شدت میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ ساری تیاریاں کرنے کے بعد رسماً مجھ سے پوچھنے آیا کرتی اور ایک ایک لا یعنی بحث کے بعد آخر وہی پکاتی جو اس نے طے کر رکھا ہوتا تھا۔ اگرچہ دکانوں پر سبزی یا گوشت خریدنا میری شایان شان نہ تھا اور میں حتی الامکان اس سے گریز کرتا تھا، لیکن آج میں اس سے بھی تیار ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس متوسط علاقے میں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے نامور ادیب کے نام سے تو بہت سے لوگ پہچانتے تھے، مگر سورج سے کم ہی۔ پھر بھی ریڑھی والے سے ٹماٹروں کے بھاؤ پر بحث کرتے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھتا رہتا کہ کہیں میرا کوئی نوجوان مداح مجھے اس مذموم حرکت میں ملوث پاتا نہ دیکھ لے۔ یہ بھی شکر تھا کہ کتابوں کی پشت پر چھپنے والی میری تصویر کوئی 18 سال پرانی تھی، اور ہاں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ شام کو مجھے واقع اتوار بازار جانا ہے، اپنے اور جانا کے لیے لان کے ٹوٹے دیکھنے ہیں۔ ساتھ میں ایک نظر دوسری دکانوں پہ مار لوں گی۔ آپا شگرا کی پوتری کی شادی ہوگی، ظاہر ہے بڑھیا کا سا مدار جوڑا اور ساز جہیز کے لیے تحفہ بھی دینا ہے۔ ابھی یہ سوچ کے رکھ لوں کیا لینا ہے اور کتنے میں آئے گا۔ میں حیرت سے اپنی زوجہ محترمہ کو تکنے لگا، جو کسی کرپٹ سیاستدان کی طرح منٹ منٹ میں بیان بدل رہی تھی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھے کہ انہیں مبارکباد تک نہیں دینی۔ میں اس پینترے بازی کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ وہ الگ مسئلہ ہے، مگر دہی تو سانجھی ہوتی ہے نا۔ وہ پھر سے سیانہ پن جھاڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھ سے تھاما۔ عرصے سے اس دماغ کی بدولت کھا رہا تھا، دماغی محنت کر رہا تھا۔ گھنٹوں لکھنے، طویل مکالمے پڑھنے، عرق ریزی کرنے کے باوجود ذہنی حالت اتنی مخدوش نہ ہوتی تھی جتنی اس عورت کے ساتھ آدھ گھنٹے کی بحث میں ہو جاتی تھی۔ شاید دماغ کی گرمی تھی، جو اچھا بھلا خوشگوار موسم بھی لو برستا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح 1.5 کلو مرغی کا گوشت، تازہ کھیرے، پودینے کی گٹھی اور کلو دہی لے کر میں لوٹا۔ وہ صفائی والی ماسی اپنی المیہ جھاڑ رہی تھی۔ تاجی، تجھے نہیں پتا زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ لوگوں کے اندر سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے، دنیا تباہ ہو رہی ہے، سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ باجی، تسی سچ آکھدے ہو۔ آخر کار وہ اس غریب مسکین عورت کو خوف زدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ زور کس پہ ہوا؟ ابھی پر تو اور کیا ہوا؟ تجھے بھلا ان باتوں کا کیا پتا؟ تو ٹھہری سارا دن گھر گھر کام کرنے والی سیدھی سادھی گنوار عورت، تجھے تو اخبار بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو باجی، آپ کو اخبار سے ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، یہ قیامت والی بھی؟ اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نہیں تاجی، یہ اخباروں والے ہو نہ ہو، انہیں کک پتہ نہیں۔ اس نے ٹیڑھی نظر سے مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا۔ مجھے تاؤ آ گیا۔ تاجی، یہ سیڑھیوں کی صفائی کیوں نہیں کی اب تک؟ 12 بج رہے ہیں اور تمہاری گپ شپ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بس صاحب جی کرنے لگی تھی، ذرا باجی سے بات کرنے لگ گئی۔ تمہاری باجی کو تو اللہ موقع دے باتوں کا، تم کیوں اس کی باتوں میں آ کر اپنے کام میں کوتاہی کرتی ہو؟ لو صاحب جی، باجی تو اتنی سیانی باتیں کرتی ہے، بندہ پاس بیٹھتا ہے تو کچھ سیکھتا ہی ہے۔ مجھے کیا خبر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ باجی کا اللہ بھلا کرے، مجھے ہر روز نئی بات بتا دیتی ہے۔ مجھ جاہل کو اب بھی زمانے کی خبر ہو گئی۔ میں تو کہتی ہوں صاحب جی، آپ بھی اپنی بیگم کے پاس بیٹھ کر 4 باتیں علم والی سیکھ لیا کرو۔ اس مشورے پہ مجھے جتنا غصہ آتا تھا کم تھا۔ میں یعنی کہ میں ریحان علی فلک، ملک کا مشہور دانشور، کامیاب صحافی، ہر دل عزیز شاعر اور جانا مانا افسانہ نگار، اس مومن کی عورت سے علم حاصل کروں جس کا علم لان کے ٹھوٹوں اور دیسی گھی سے تڑکے تک محدود تھا۔ میں نے ٹھوکر سے سیڑھی پہ رکھا پام کے پودے کا گملہ گرا دیا۔ ہائے توبہ باجی، تیرا بندہ تو بڑا ڈاڈا ہے، سخت ہے۔ تاجی نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں دیکھے بغیر بھی بتا سکتا تھا کہ میری بیوی نے اپنے 12 سکے کے تیرے تمام تول عرض میں کمال درجے کی مظلومیت اور لاچاری بھر لی ہوگی۔ شاید اپنے جارجٹ کے پرانے دوپٹے کے اکڑے ہوئے پلو سے رگڑ کر اپنے ڈیلے سے چند آنسو بھی ٹپکا لیے ہوں گے۔ اوہو، میرا مطلب ہے آنکھ سے۔ لا حول ولا ڈیلا، یہ عورت میری زبان و بیان پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ کیا کروں بہن؟ اس نے ہمدردی پا کر جھٹ اسے بھون ڈالا۔ مرد ذات ہے، سارا کچھ جائز ہے۔ بھائی، ہائے بیچاری عورت۔ اب اپنی قابل رشک یا یادداشت میں سے وہ عورت کی مظلومیت اور مرد کی حاکمیت کے ایسے دل خراش اور عبرتناک قصے سنانے والی تھی کہ تاجی تو بلکنے لگ ہی جاتی۔ شاید میں بھی دھاڑے مارنے لگ جاتا۔ اس لیے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور غسل فرمانے تشریف لے گیا۔ ایک پبلشر جو میرا پرانا واقف تھا، میرے روزانہ چھپنے والے کالموں کے انتخاب کو کتابی شکل دینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں نے اسے گھر مدعو کیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں نیچے اترا۔ 2 گھنٹے تک ڈرائنگ روم میں مذاکرات ہوتے رہے، یہاں تک کہ کھانا لگنے کی اطلاع مل گئی۔ ٹیبل پر پہنچ کے نئے سرے سے میرا خون کھول اٹھا۔ آج اس نے پلاؤ پہ عمل درآمد تو کر لیا تھا، مگر اپنی پسند یعنی کڑی سے بھی دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت خوش رنگ خوشبودار پلاؤ کے ساتھ کالے زیرے کی بگار والی پیلی پیلی گاڑی کڑی کا باب بھرا ہوا ڈونگا ابھی پوری شان اور ہم تراک کے ساتھ برجما تھا۔ اسی پر بس نہ کرتے ہوئے اس نے بڑے ہی فخریہ انداز میں مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی بھی لا کر درمیان میں رکھ دی، جس میں دیسی گھی کے تڑکے والا بینگن کا بھرتا بہاریں دکھا رہا تھا۔
اس عجیب و غریب مینیو والے لنچ کی وجہ سے میں نے اپنے معزز مہمان کے سامنے سخت شرمندگی محسوس کی۔ اس میں شک نہیں کہ آرزو کھانا ٹھیک ٹھاک بنا لیتی ہے، اور یقیناً اس وقت ٹیبل پہ موجود تینوں پکوان ذائقے کے لحاظ سے اپنی اپنی جگہ لاجواب ہوں گے، مگر اچھا پکا لینا ایک الگ بات ہے، اور اچھی طرح پیش کرنا ایک سراسر الگ بات ہے۔ اتنے سالوں میں کچن کو مورچہ بنا کر وہ مسالوں کے صحیح تناسب اور ذائقے کے بارے میں بے شک جان چکی ہے، مگر اتنے عرصے سے جو میں اسے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سیکھنے پہ راضی نہیں۔ کیا چیز کب پکانی چاہیے، کس ڈش کے ساتھ کون سی ڈش پیش کرنی چاہیے، کس مہمان کے لیے کیسا کھانا پکانا چاہیے، اب آپ ہی بتائیے۔ کوئی شریف انسان مرغ پلاؤ پہ کڑی انڈیل کر یا بھرتا ڈال کر کھا سکتا ہے؟ میں شاعر اس لیے نہیں بنا کہ مجھے شاعری کرنا آتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں سوائے شاعر کے کچھ اور بن ہی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں شاعر بنا نہیں، بلکہ بنا بنایا اس دنیا میں آیا۔ مجھے حسن و نزاکت اور نفاست ہمیشہ سے اپنی جانب کھینچتے تھے، چاہے وہ حسن کسی دلکش چہرے کا ہو یا کسی حساس دل کا، چاہے وہ نزاکت کسی دلربا کی اداؤں میں ہو یا کسی خوبصورت خیال میں، چاہے وہ نفاست کسی عادتوں میں موجود ہو یا میرے ارد گرد کے ماحول میں۔ میری یہ حسن پرستی اور نفاست پسندی مجھے تنہا کرتی گئی۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، 3 بھائیوں اور 2 بہنوں کے بالکل درمیان میں۔ میرے والد ایک سیدھے سادے دکاندار ٹائپ آدمی تھے۔ تعلیم اس حد تک تھی کہ دکان کا سودا ادھار والوں کو حساب کتاب لکھ لیتے تھے۔ تینوں بھائیوں میں سے کوئی میٹرک سے آگے نہ بڑھا، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے میٹرک پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ تینوں میں سے کوئی نہ کر سکا۔ والدہ بچپن میں ہی گزر گئیں، میرا مطلب ہے میرے بچپن میں۔ 3 میں سے 2 بھائیوں نے ابا کی زندگی میں اپنا اپنا حصہ لے کر الگ بزنس شروع کر دیا۔ دکانداری ان کے نزدیک بزنس ہی تھی۔ ایک نے جوتوں کی دکان ڈالی، دوسرے نے ابا کی دیکھا دیکھی جنرل اسٹور کھولا۔ دونوں شادی بھی کر چکے تھے، خیر سے دونوں کی بیویاں جہالت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ تیسرے بھائی نے دبئی کا ٹکٹ کٹایا اور پھر ہو گیا۔ تینوں جلد ہی اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے۔ بڑے کی جوتیاں خوب چلنے لگی اور جوتے کے زور پر ہی اس نے اپنا مکان بھی خرید لیا۔ اب وہ ہفتے کے ہفتے آتا ہے اور اس کی گہری سانولی بیوی پیلے پیلے سونے کی بزوں موٹے کڑے لہراتے ہوئے نئی نئی سیکھی اردو بولنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسرے کو غیرت آئی، اس نے بھی ملاوٹ ذخیرہ اندوزی اور 2 نمبر مال کے سہارے اپنا جنرل اسٹور وسیع کر لیا۔ اب اس میں آئس کریم والی مشین، فوٹو اسٹیٹ مشین اور پی سی او کا اضافہ بھی تھا۔ اس کی بیوی کی رنگت بے حد سفید تھی، وہ کشمیرن کیوں پیچھے رہتی سونے کی نمائش سے، سو اس کے موٹے موٹے بازوؤں کی چربی بھی سونے کی چوڑیوں میں پھنس یا دھس گئی تھی۔ دبئی والے نے وہاں ایک پاکستانی فیملی کی بیوہ سے شادی کر لی اور دونوں بڑے بھائیوں کی ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے ڈرافٹ دونوں بہنوں کی شان سے بیا گئے۔ ابا جی سکون سے وفات پا گئے، صرف میں رہ گیا تھا جو ایبسنٹ تھا۔ دراصل نہ میری تعلیم مکمل ہوئی، نہ شادی اب تک ہو سکی تھی۔ میری جوتوں یا نمک مرچ والوں کی دکان زوروں پہ تھی، نتیجتاً میں ان کی نظروں میں ابھی تک سیٹ نہیں ہو سکا تھا۔ بھابیاں اپنی بہنیں میرے سر منڈینے لگی، بڑی بھابھی اور ان سے بھی کالی بہن، چھوٹی سی بھابھی ان کے بھی مونی بہن۔ شکر ہے دبئی والی کے بھابھی کی کوئی بہن نہ تھی، ورنہ وہ ان سے بھی زیادہ وہ لاہولا والا۔ میں بھی کس بے مقصد تمہید میں اٹھ بیٹھا، سب اس عورت کے 15 سالہ رفاقت کا نتیجہ ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، دونوں بھابھیوں کی بہنوں سے بمشکل اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ان دونوں 2 محاذوں پہ بیک وقت ڈٹا ہوا تھا۔ ایک محاذ تو اردو ایم اے کا تھا، دوسرا عشق کا۔ مجھے ڈگری یافتہ کہلانے کا شوق تھا، لیکن یہ شوق صرف ایم اے اردو کی ڈگری لے کر ہی پورا ہو سکتا تھا، جس کی ہمارے معاشرے میں گئی گزری سی حیثیت ہے، اور یہ ڈگری اگر کسی ایسے مرد کے ہاتھ میں ہو جو اس کے بل بوتے پہ ملازمت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، تو یہ حیثیت گئی گزری بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں میرے علاوہ بس 2 ہی اور لڑکے تھے، اور ہم تینوں 1.5 درجن لڑکیوں کے جھرمٹ میں چھپے چھپے ذرا حواس باختہ رہتے۔ ویسے آپ اس جھرمٹ لفظ کو نرغے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک لڑکی ایسی بھی تھی جسے سامنے پا کے میں معمول سے زیادہ جھیپا اور حواس باختہ لگا کرتا تھا۔ وہ لڑکی تھی غزالہ درخشاں غزل۔ غزل اس کا تخلص تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ادبی مجلہ میں اس کی غزلیں چھپتی رہتی تھیں، جو سراسر میری مہربانی تھی، کیونکہ میں اس زمانے میں اس مجلہ کا ایڈیٹر تھا اور شاعری کے افق پہ میرا نام دھیرے دھیرے نمایاں ہو رہا تھا۔ میں کئی مشاعروں میں شرکت کیا کرتا تھا۔ کالج کے بعد اب یہاں بھی لوگ مجھے ایک شاعر اور افسانہ نگار کی حیثیت سے جاننے لگے تھے۔ پہلے پہل وہ بھی اپنی ایک غزل کی تصحیح کے لیے میرے پاس آئی تھی، اور میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اس کو کن اکھیوں سے کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر اتنے قریب سے اس کی جلوہ آرائی سے میرا عاشق مزاج اور حسن رس دل حد درجہ متاثر ہو رہا تھا۔ وہ اس میں بامسمی تھی، سراپہ غزل تھی۔ اس کی بڑی بڑی حیران اور روشن آنکھیں، ان پہ سایہ فکن گھنیری خمدار پلکیں، سونے کسی چمک کے لیے صاف گندی رنگت جو صحت مندی کا گلال رخساروں اور نازک سے لبوں پہ لیے ہوئے تھی۔ اس کی آواز بے حد کومل اور سریلی تھی۔ جب وہ اپنی نو آموز غزل کے کچے پکے شعر اسے سحر انگیز آواز میں سناتی تو سننے والے کا دھیان
فاقیہ اور ردیف کی کمزوریوں کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ دھیان میں رکھنے کے لیے اور بہت کچھ تھا۔ اس کے نرم و نازک مصورانہ سے ہاتھ، مخروطی انگلیاں، پاکیزہ کی مینا کماری سے بھی زیادہ حسین پاؤں، سراہی دار گردن، گھنگریالے شانوں سے بس ذرا سا نیچے آتے گہرے بھورے بال جو ریشم کے سنہری گچھوں کی صورت بکھرے رہتے۔ اس کی زلفوں کا پریشان رہنا اسے ایک مکمل شاعر کے طور پر پیش کرتا تھا۔ اس کی باتیں بھی شاعرانہ ہی ہوتی۔ دیگر لڑکیوں کی طرح اس کی گفتگو فیشن، شاپنگ اور ٹی وی پروگرامز تک ہی محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ نامور مصنفین کی عالمانہ کتابوں پہ سیر حاصل تبصرے کیا کرتی۔ موسم کی رنگینی اور لطافت کے قصیدے انتہائی دل فریب انداز میں پڑھا کرتی۔ بے حد حساس شاعری اپنے منفرد در لب لہجہ میں یوں سنایا کرتی کہ جن شعراء کا وہ کلام ہوتا وہ اگر سن لیتے تو غزالہ کے نام منسوب کر دیتے۔ نہ صرف ادب اور گفتگو بلکہ لباس کے معاملے میں بھی اس کا ذوق قابل تحسین تھا۔ وہ موسم کی مناسبت سے رنگوں کا اور فیشن کے لحاظ سے اسٹائل کا انتخاب کیا کرتی۔ ہر رنگ اس پر کھل اٹھتا تھا۔ ہماری دوستی جلد ہی محبت کے مرحلے تک طے کرنے لگی۔ ہم دونوں کی شاعری میں بھی درد اور بھی زیادہ نمایاں ہونے لگا۔ شاید یہ ہمارے عشق کا اعجاز تھا۔ ادھر ہمارے ایگزامز ہونے والے تھے، ادھر میرے پہلے شعری مجموعے کی اشاعت آخری مراحل میں تھی کہ اچانک غزالہ نے اپنی غزالی آنکھوں میں آنسو بھر کے، اپنی کھنکتی آواز میں سوز بھر کے مجھے یہ منحوس خبر دی کہ اس کا رشتہ اس کے فرسٹ کزن سے طے ہو گیا ہے جو ناروے میں جاب کرتا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں اس کے آگے گڑ گڑا اٹھا۔ تم کو میری محبت کا واسطہ، بغاوت کر ڈالو، ہار مت مانو ظالم سماج کے سامنے۔ مجھے جدائی ہرگز منظور نہیں، نہیں، نہیں۔ میں نے اپنے تازہ ترین افسانے کے ڈائلاگ سر پٹک پٹک کے دہرائے، اور مجھے اپنی پاکیزہ محبت کی یہ رسوائی ہرگز منظور نہیں، نہیں۔ اس نے شبنم کی تازہ ترین فلم سے متاثر ہو کر عالم نزاع والی ہچکیاں لی۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں ریحان، دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے خوابناک لہجے میں کہتی۔ اب وہ شمیمارہ بنی ہوئی تھی۔ میں اپنے والدین کے سامنے تمہارا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ مجھے ان کی عزت بھی عزیز ہے۔ میں اپنا پیار قربان کر سکتی ہوں مگر ان کی عزت پہ حرف نہ آنے دوں گی۔ اس نے بابرہ شریف کی طرح پرعزم لہجے میں کہا۔ ان دنوں یہی مقبول اداکارائیں تھیں۔ کاش ہماری محبت آج کے دور میں پروان چڑھتی تو وہ ریما کی طرح گرج کے اعلان کرتی، تیریاں لپیٹا پالے تیریاں، یا سیما کی طرح گنڈاسا اٹھا لیتی، رب دی سو کڑی پجابت تیرا ہے دلدارا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس 80 کی دہائی کے آخری سال میں محبت میں تڑپ ضرور تھی مگر عشق بھی اندھا نہ ہوا تھا۔ اسے ماں کے جوتے اور باپ کے ڈنڈے بند آنکھوں سے بھی بخوبی نظر آ جاتے تھے۔ میں تم پہ الزام نہ آنے دوں گا، اپنی بھابھیوں کو رشتہ لینے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ میں نے ایک اور شریفانہ کوشش کی۔ مجھے صرف اپنے والدین کی ہی نہیں تمہاری عزت بھی پیاری ہے۔ برا مت ماننا مگر تم کس بل بوتے پہ یہ میرا رشتہ مانگو گے؟ تمہارے پاس نہ تو ملازمت ہے نہ ہی جائیداد۔ میری خالہ کا بیٹا انجینئر ہے، ناروے میں ایک اعلیٰ فرم میں ملازم ہے۔ میرے گھر والے اس کے مقابلے میں کبھی تمہارا رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ تمہاری بے عزتی کریں گے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں زہر کھا لوں گی۔ نہیں تم زہر مت کھانا، میں تمہاری منگنی کے لڈو کھا لیتا ہوں۔ میں نے گلوگیر لہجے میں دل کڑا کے کہا اور لرزتے ہاتھوں میں اس کی گود میں رکھے ڈبے سے لڈو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ منہ میں میٹھا میٹھا لڈو، آنکھوں میں نمکین آنسو۔ واہ کیا رومانوی منظر تھا۔ اس رات میں نے اپنی سب سے مقبول اور زبان زد و عام ہو جانے والی نظم کہی۔ غزالہ اس روز کے بعد یونیورسٹی نہیں آئی۔ وہ امتحان بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں جہاں کے چپے چپے سے ہماری محبت کی یادیں وابستہ ہیں؟ ویسی بھی تعلیم تو کیا، اب مجھے زندگی سے بھی دلچسپی نہیں رہی، بس جی رہے ہیں۔ اس نے سرد آہ بھری اور آخری بار بھری۔ خدا نہ خواستہ میرا مطلب یہ نہیں کہ اس آہ کے بعد اس کا دم نکل گیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل گئی۔ میری شاعری کو ہجر کا درد، میرے افسانوں کو جدائی کا غم دے کر اس کے جانے کے 3 دن بعد ہی اس کی ایک دوست نے بے حد دل جلے انداز میں مجھ پہ انکشاف کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی زبردستی ہو رہی ہے؟ وہ ایسی لڑکی نہیں کہ کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی کر سکے۔ اس کے اس کزن کے ساتھ اس کی منگنی آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی اور اس میں غزالہ کی مکمل پسند اور رضامندی شامل تھی، بلکہ کالج کے دنوں میں وہ کلاسز چھوڑ کر اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ وہ تو اس کی منگیتر اپنی جاب کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا تو بوریت کے مارے اور کچھ اپنی شاعری چھپوانے کے شوق میں وہ آپ سے دوستی کر بیٹھی۔ اس نے مجھے استعمال کیا تھا، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا اور مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ اس بات پہ پہلے تو میں اتنا دکھی ہوا کہ اس غزالہ کی اس بھانڈو پھوڑ قسم کی دوست کے کیڑا لگے دانتوں اور محاسوں بھرے رخساروں کی تعریف کر بیٹھا۔ پھر اتنا شدید غصہ آیا کہ مارے غصے کے اسے آئی لو یو تک کہہ دیا۔ شکر ہے اور ہزار ہزار لاکھ کروڑ دفعہ شکر ہے کہ نہ میں زیادہ دیر تک دکھی رہا نہ غصہ میں رہا، ورنہ نہ جانے اور کتنی بار اس کی تعریف کرنی پڑتی، کتنی بار اسے آئی لو یو کہنا پڑتا۔
میں نے آنکھیں پھیر لی۔ میرا رزلٹ آ گیا تھا، ایم اے کا بھی اور پہلی کتاب کا بھی۔ کامیابی دونوں جانب سے ملی تھی۔ اگلے 2-4 سال میں نے ادب کے میدان میں اپنی جگہ بنانے میں گزار دیے۔ ابتدا میں ماہانہ شائع ہونے والے ڈائجسٹوں میں قسط وار لمبے لمبے ناول لکھے، پھر ادبی ساکھ والے رسائل میں بھی جگہ ملی۔ ابھی پہلے شعری مجموعے کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسرا چھپ کر آ گیا اور دھڑا دھڑ بکنے لگا۔ اب مجھ پہ کم از کم بیکار اور بے روزگار انسان کی چھاپ اتر گئی تھی، یعنی ہر زاویے سے میں اب ایک لائق بیاں نوجوان تھا۔ مگر بھابھیوں کی بہنیں ٹھکانے لگ چکی تھی۔ اب انہیں میری شادی کی چندہ فکر نہ تھی۔ ایسے میں میرے رشتے کی خالہ آپا شگرا آگے آئیں، 2 مہینے میرے لیے 8 رشتے لائیں۔ بھابھیاں تو پہلے ہی اعراضی تھیں، مجھے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی اعتراض نظر آتا تھا۔ کئی ایک بار تو تصویر دیکھنے کی نوبت تک نہ آئی، مجھے لڑکی کا نام یا اس کے والد محترم کا پیشہ ہی پسند نہ آتا۔ اب میری یہ اوقات رہ گئی ہے کہ میں ملک کا ابھرتا ہوا نامور شاعر، ایک نوجوان باصلاحیت افسانہ نگار ریحان علی فلک کسی قصائی کی دختر نیک اختر سے بیاں رچا لوں، جو میرے ہر شعر کو اپنے باپ کی طرح ٹوکے کہ وار کے ذبح کر دیا کرے گی۔ اور یہ دوسری والی، لا حول ولا، کیا غیر شاعرانہ نام ہے، اختر صابری، لگتا ہے کسی قوال سے شادی کر رہا ہوں۔ نواں رشتہ لے کر آپا آئی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، آپا میرے لیے ان مڈل پاس اور میٹرک فیل لڑکیوں کے رشتے مت لایا کریں۔ لڑکی بے شک متوسط طبقے کی ہو، بھلے غریب گھر کی ہو، مگر گھرانہ سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ باپ چاہے سرکاری اسکول کا غریب ماسٹر ہی کیوں نہ ہو، لڑکی تعلیم یافتہ ہو، نرم مزاج، خوش ذوق، خوش گفتار اور مناسب حد تک خوش شکل بھی ہو۔ اب پتہ نہیں میری شرائط آپا کی سمجھ میں آئیں یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا، لڑکی پڑھی لکھی ہے، 14ویں جماعت کا امتحان دیا ہے، بی اے کا اور اچھا گھرانہ ہے۔ میں نے کچھ دلچسپی لی۔ پیو تو ہے نہیں، ماں البتہ چٹی ان پڑھ ہے، ایسے نماز قرآن پڑھا ہوا ہے، بڑی عبادتن ہے۔ مجھے لڑکی کی ماں کے اوصاف سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، چاہے وہ عبادتن ہوتی یا شوکن۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بڑا بھائی پولیس میں کانسٹیبل ہے، دوسرا ایک ڈاکٹر کا ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو پڑیوں میں دوائیاں لپیٹ کر دیتا ہے، اچھا کمپاؤنڈر۔ مجھے کوائف کسی حد تک تسلی بخش لگے، ورنہ اس سے پہلے جو رشتے آتے تھے، ان لڑکیوں کے والد حضرات یا کسائی ہوتے یا درزی۔ اس کے بلا تکان بولنے سے کیا ہو گیا تھا؟ جلدی یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسے دوسروں کے سننے سے زیادہ اپنی کہنے سے دلچسپی ہے۔ وہ اتنی گھریلو اور سگڑ نہیں تھی اتنا کہ ظاہر کرتی تھی۔ 3-4 گھنٹے کچن میں نبرد آزمائی کرنے کے بعد وہ کھانا تو ٹرے میں سلیقے سے سجا کے لے آتی تھی، بلا شبہ لذیذ بھی ہوتا تھا، مگر اتنے میں کچن کا حشر برا ہو چکا ہوتا۔ نمک مرچوں کے ڈبوں کے ڈھکن الگ پڑے ہوتے، گھی کا ڈبہ کھلا پڑا ہوتا، سالن بھی بغیر ڈھکے چھوڑ آتی، گندے برتنوں کا ایک ڈھیر سنک میں اور سبزیوں کے چھلکوں کا انبار فرش پر لگا ہوتا۔ انڈے بناتے ہوئے بھی چھلکے وہ بلا تکلف پیچھے کی جانب بغیر دیکھے پھینک دیا کرتی تھی، چاہے وہ کسی کے ناک پہ جا لگیں، دودھ کی دیگچی میں جا گریں یا پانی کے بھرے جگ میں تیرنے لگ جائیں۔ خوب دبا کے کھانے کے بعد وہ برتن اٹھائے بغیر وہیں پیر پسار کے سو جانے کی عادی تھی۔ کھانے میں شاید نیند یا نشے کی کوئی ایسی دوا شامل ہوتی تھی جو صرف اس پر اثر کرتی تھی۔ سب سے زیادہ جو چیز میرے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ وہ میرے علم اور میرے فن کا احترام نہیں کرتی تھی۔ اس سے میری شہرت کی قدر نہ تھی۔ میرے لکھنے کے اوقات میں کبھی اس نے مجھے ذہنی یکسوئی کا سکون مہیا کرنے کی کوشش نہ کی۔ تب میرا کرائے کا فلیٹ بھی 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک ہمارا بیڈ روم، دوسرا لاؤنج یا ڈرائنگ روم۔ اس مختصر سے فلیٹ میں آ کر اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو بھی ناکام رہتا۔ اگر میں اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے لکھتا کہ بیڈ روم اس قدر تنگ تھا کہ کرسی میز رکھنے کی جگہ ہی نہ تھی، تو اسے بھی آرام کرنا یاد آ جاتا اور وہ اس قدر کروٹیں بدلتی، ٹانگیں جھلاتی کہ مجھ سے تحریر کرنا دشوار ہو جاتا۔ اگر دوسرے کمرے میں پناہ لیتا تو تب آرزو بیگم کی رگ موسیقی پھڑک جاتی، وہ آ کر ٹی وی یا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیتی، پورا کمرہ نور جہاں کی آواز کی دہشت سے تھرا اٹھتا۔ میں دل تیرے قدماں وچ رکھیا، تو جا کے دکھاتے صحیح، تو پیر تے پاتے صحیح، اور میں اس کی دھمکی میں آ جاتا، جا کے دکھا نہ پاتا۔ سن سن بھابھی ڈھول پیا وجدا، نی ڈھول نہ وجے تے میلہ ذرا نہیں سجدا۔ اس کے ڈھول کی ڈھماڈم میرے اس افسانے میں بھی اتر آتی، جس میں ہیرو ہیروئن کا من پیرس دریائے سین کے روشنیوں میں ڈوبے ساحل پر کرا رہا ہوتا۔ دریائے سین کا پرجوش نیلگوں پانی سرسوں کے پیلے پیلے کھیتوں میں بدل جاتا، پیانو پہ تھرکتی ہیرو کی انگلیاں ہوا میں پیچ لڑانے لگتیں اور خوبصورت نازک اندام فرانسیسی حسینہ لاچے کرتے میں کڑے لگانے لگتی۔ دوروں دوروں اکھیاں مارے، منڈا پٹواری دا، خدا کا واسطہ ہے آرزو، اپنے اس بھونپوں کو لے کر پوں 5 دفعہ ہو جاؤ۔ میں نے اپنے افسانے کا حشر ہوتے دیکھا، بال باش نول ڈالے تھے، ہائے ہائے، چٹا جھاٹا سفید بال ہیں، اس طرح تو دونوں ہاتھوں سے پٹو، نوچو، لو میں جا رہی ہوں۔ اوہو، آپ آرام سے صفحے کالے کرو۔ جب وہ میرے لکھنے کو صفحے کالے کرنے کا نام دیتی تھی تو میرا خون کھول کے رہ جاتا تھا۔ جب وہ ہماری اچھی بھلی بالکونی کو بنیرا قرار دیتی، میرا کھولتا ہوا خون ظاہر ہے مزید کھولنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا۔
مجھے خدشہ تھا کہ علم فن سے اتنی بے بہر اداب سے اس قدر ناآشنا، بس ذوق و بد ذوق قسم کی بیوی کی رفاقت کے میرے قلم کو گھن لگ سکتا ہے، لیکن فحرت انگیز طور پر میری تحریر میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ شاید یہ دکھ کا اعجاز تھا، من پسند رفیق میسر نہ آنے کا دکھ، ایک ہمذوق ساتھی سے محرومی کا دکھ، سارے دن کی تلخی میں راتوں کو جاگ جاگ کر صفحے کالے کر کے نکالتا۔ شادی کے 5 سال میں 2 شہر آفاق ناولز، 3 شعری مجموعے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا میری قابل ذکر تخلیقات تھی۔ اخبار کی جاب نے میرے مستقل روزگار کا بندوبست بھی کر دیا تھا، معاشی حالات بھی سدھر گئے تھے۔ اس 2 کمروں کے فلیٹ سے نکل کر میں ایک نسبتاً بڑے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم میں نہایت سستا پلاٹ بھی لے لیا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں میں نے اس کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا، اور 2 سال پہلے ہی میں اپنے اس گھر میں شفٹ ہوا تو پچھلے 20 سالوں کی تھکان پل بھر میں زائل ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے آج میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر پایا ہوں ایسا لگا جیسے میں آج اپنے بچوں کے لیے کچھ کر پایا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت ذہین و فطین سلجھے ہوئے خوبصورت بچوں سے نوازا تھا، خصوصاً میری بیٹی جانا۔ اس کی ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر میرا سروں خون بڑھ جاتا تھا۔ اس کم عمری میں اس کی سلجھی ہوئی دانشورانہ گفتگو سن کر میرے حوصلے جوان ہو جاتے تھے۔ میری امید بندھنے لگتی تھی کہ وہ ضرور مستقبل میں میرا نام روشن کرے گی۔ آج اپنی جدوجہد کے 20 سال اور شادی کے 15 سال بعد اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا تو بظاہر کسی چیز کی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ زندگی نے لیا کم دیا زیادہ تھا، اس کے باوجود ایک تشنگی سی تھی جو نہ دل سے نکلتی تھی نہ روح سے۔ ایک ادھورے پن کا احساس تھا جو کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اپنے دوستوں کو اپنی اپنی شریک حیات کے ساتھ مگن و مطمئن دیکھتا تھا تو کڑ کے رہ جاتا تھا۔ شادی جیسے اہم اور نازک معاملے کی ساری ذمہ داریاں آپا سغرا جیسی خاتون کے سر ڈال دینے والی اپنی حماقت میں آج تک معاف نہیں کر سکا۔ یہ وہی تھی جن کی وجہ سے ملک کے ایک عظیم دانشور، نام مصنف، فکر انگیز کالم نویس، شہرت یافتہ صحافی، حساس شاعر اور قابل قدر ادیب کے نصیب میں آرزو جیسی علم و ادب سے بے بہرا، حسن ذوق، کوری اور انتہائی بے ڈھب بے اعتبار خاتون آئیں۔ سر، یہ ادبی نشست والوں کی جانب سے دعوت نامہ آیا ہے، کسی شعری مجموعے کی تقریب رونمائی ہے، آپ کو مہمان خصوصی بنانے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ میرے اسسٹنٹ نے مجھے مطلع کیا، مہمان خصوصی بننے کا یہ چسکا بہت تھا مجھے، اور اس چسکے کو پورا کرنے کے لیے مجھے بیکار ترین کتابوں پہ دیباچے لکھنے کو کہے جاتے تھے یا مقالے پڑھنے کی درخواست کی جاتی تھی۔ میں وہ قبول کر لیتا، اور یہ دعوت نامہ جس ادبی نشست کی جانب سے آیا تھا اس کا تو خاصا نام تھا۔ انہوں نے کئی ابھرتے ہوئے شاعروں کو متعارف کرایا تھا۔ پچھلے 7 سالوں میں میرا کوئی بھی شعری مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ البتہ اس دوران میرے 2 نئے ناول اور ایک سفر نامہ ضرور چھپ کے مقبول عام ہو چکا تھا۔ دراصل ناول لکھنے کے دوران دل سے زیادہ دماغ متحرک رہتا تھا، احساسات سے زیادہ تکنیک، مہارت وغیرہ کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، اور دماغ تو میرا چلا ہوا۔ اوہو، خدا نہ خواستہ میرا مطلب یہ نہیں کہ میرا دماغ چل گیا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا دماغ اب بھی خاصی چالو حالت میں ہے۔ ناول نگاری کا میرا فن مزید نکھر چکا ہے، مگر شاعری سراسر دل کی زبان ہوتی ہے، اور میرا دل وہ بھی اب میری طرح عمر کے 48ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ سنا ہے شاعروں کے دل ہمیشہ جوان رہتے ہیں، مگر میری جوانی کو تو آرزو کھا گئی۔ میری آخری شعری مجموعہ حسب توقع پذیرائی حاصل نہ کر سکا تو ظاہری بات ہے کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ شاعری کی جانب رجحان بھی کم رہا۔ کچھ سالوں سے جو کچھ بھی لکھا ہے فی الحال شائع کرانے کی ہمت نہیں کہ بطور شاعر میری ساکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ میرے ابتدائی شعری مجموعے اب تک نوجوان لڑکے لڑکیاں شوق و ذوق سے خریدتے ہیں اور محبت کی یادگار کے طور پر ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے ہیں۔ مشاعروں میں شرکت بھی اب کم ہی ہوتی ہے، خصوصاً بیرون ملک ہونے والے مشاعروں میں مجھے اب مدعو نہیں کیا جاتا۔ اس لیے مذکورہ کتاب جس کی تقریب و رونمائی کے لیے مجھے عزت بخشی جا رہی تھی، اس کی شاعرہ میرے لیے قطعی اجنبی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان محترمہ کا تعلق اوسلو ناروے سے تھا، اور وہی ہونے والے اردو مشاعروں میں وہ شرکت کیا کرتی تھی۔ لیکن میں شاعر کا نام پڑھتے ہی چونک گیا، غزالہ درخشاں غزل۔ یہ نام میرے لیے قطعاً اجنبی نہ تھا۔ میں نے کتاب کی پشت پہ دیکھا، یا تو غزالہ نے کوئی منتر پھونکے اپنی عمر سن 87 پر روک رکھی تھی، یا پھر میری طرح وہ بھی کتابوں پہ اپنی 18 سال پرانی تصویریں چھپوانے کی شوقین تھی۔ میں نے بےتابی سے اوراق پلٹے، وہی انداز، وہی فکر، وہی الڑ پن، وہی کھٹے میٹھے جذبات۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ بیشتر غزلیں وہ تھیں جو میں نے اس کے حسن کے قصیدے یا عشق کی تڑپ میں بے قرار ہو کے لکھی تھیں، اور اس نے میرا ہاتھ تھام کے اپنی غزالی نشیلی آنکھیں میری ڈبڈبائی آنکھوں میں گاڑ کے اپنی بے حد شیریں و مخمور آواز میں یہ فرمائش کی تھی، فلک، آپ کو قسم ہے میری محبت کی، ان اشعار کو زمانے کی ہوا مت لگنے دینا، ورنہ میرا عشق بدنام ہو جائے گا۔ یہ غزلیں صرف میرے دل پہ کندہ ہونے کے لیے ہیں، ان پہ صرف میرا حق ہے۔ اس کی ایسی باتیں ہی تو مجھے رومان پرست شاعروں کو لوٹ جاتی تھیں اس کی ایسی باتیں ہی تو مجھ سے رومان پرست شاعر کو لوٹ جاتی تھیں۔
میں نے وعدہ کر لیا تھا، ان غزلوں کو اس کے نام منسوب کر کے اس کو تحفے میں دے دی تھی، اور اس نے ان غزلوں کو معمولی سے رد و بدل کے ساتھ اپنے نام سے شائع کرا لیا تھا۔ یہ تبدیلی بھی بس وہاں کی گئی تھی جہاں سے پڑھنے والے کو شاعرہ کی بجائے کسی شاعر کا گمان گزرتا۔ مجھے ہلکا سا گلا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے انتصاب پڑھتے ہوئے یہ گلا بھی دور ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، اس کا نام جس نے مجھے غزل کہنے کا ہنر سکھایا، اس نے میرے فن کو نکھار دیا۔ ظاہر ہے یہ عظیم ہستی سوائے میرے اور کون ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی اس حرکت کو بھی حسن کی ایک ادا جان کے درگزر کر دیا گیا۔ میں نے اس محفل میں جانے کا اندیہ ظاہر کر کے اپنے اسسٹنٹ کو بتا دیا، اجی سنتے ہو؟ اپنے بچے کچے بالوں میں انتہائی احتیاط سے کنگا جلاتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ کے رہ گیا۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں اپنے ہی خیالوں میں مگن رہتا تھا۔ یہاں میری الگ دنیا بسا کرتی۔ اوپر کے پورشن میں بیڈ روم بنانے کا فیصلہ بھی در حقیقت ایک گہری سازش تھی۔ آرزو کو ہمسایوں سے قابل رشت تعلقات بنانے کا مراق تھا۔ کچن سے بھی اس کی گہری پاری تھی۔ یہ یارانے اوپر والے پورشن میں بیٹھ کے نہیں نبھائے جا سکتے تھے، سو وہ دن کا بیشتر حصہ نیچے گزارتی کرتی۔ ہاں کبھی کبھی اچانک دھاوا ضرور بول دیا کرتی تھی، جیسے کہ اس وقت اس نے کیا۔ میں نک سک سے تیار خوشبوؤں میں نہایا گنگناتے ہوئے اپنی تیاری کی فائنل ٹچ دے رہا تھا، جب اس نے سورہ اسرافیل عین میرے کانوں میں بھونکا، اجی سنتے ہو؟ میرا ہاتھ کانپا اور کنگے کا ایک سرا میری آنکھ میں زور سے لگ گیا۔ میں نے اپنی ساری جنجلاہٹ اسی پر نکال دی۔ تمہیں ساری عمر تمیز نہیں آئے گی، کتنی بار کہا ہے کہ یوں چھاپا مارنے کے انداز میں کمرے میں داخل مت ہوا کرو، آنے سے پہلے دستک دیا کرو۔ کیوں جی، آپ کیا کپڑے بدل رہے تھے جو میں دروازے بجا کے آتی؟ ویسے بھی دروازے تو مہمان بجایا کرتے ہیں، میں کیا اپنے ہی کمرے میں مہمان ہوں؟ اس نے میری آنکھ پہ اپنے دوپٹے کا گولا سا بنا کے رکھتے ہوئے دروازہ کھٹکھنانے والی ہدایت پر اعتراض پیش کیا۔ میں پہلے ہی آنکھ کے درد سے بے حال تھا، اس نئی افتاد پہ بوکھلا گیا۔ ان کے دوپٹے سے گرم مسالوں اور لہسن کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ بیگم یہ میری آنکھ ہے، بریانی کا دیگچا نہیں جسے تم دم دے رہی ہو۔ اس نے میری آنکھ پہ رکھے دوپٹے کے گولے پہ منہ لگا کر زور زور سے پھونکے مارنا شروع کی، تو میں کہے بغیر رہ نہ سکا، ابھی آرام آ جاتا ہے، ذرا اپنا شوخا پن کنٹرول میں رکھو جی کچھ دیر۔ میری ہنس و مزاح کو وہ ہمیشہ شوخا پن قرار دیتی تھی، اگرچہ اس وقت میں نے ہرگز کوئی لطیف مذاق نہیں فرمایا تھا، بلکہ آنکھ کے پپوٹے کو جس طرح زور سے بند کر کے وہ دوپٹے کی مدد سے گرم گرم بھاپ مسالوں کی خوشبو میں لپیٹ کر مجھ تک پہنچا رہی تھی، مجھے خود پہ بریانی کے دیکھ کا ہی گمان ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو جی آ گیا آرام۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے تھام کر آئینے کے سامنے اس انداز میں کیا جیسے کوئی ماہر بیوٹیشین کسی گئی ہوئی گزری صورت کو اپنے ہنر کی بدولت افسر کا روپ دینے کے بعد فخریہ انداز میں آئینے کے روبرو کر کے داد طلب ہوتی ہے۔ میری دائیں آنکھ بھی اب تک ہلکی سرخی باقی تھی، البتہ درد کو آرام آ گیا تھا۔ میں نے اپنا چشمہ درست کیا۔ لو یہ تو بھول ہی گئی کہ بات کیا کرنی تھی۔ اس نے وہ حرکت کی جو کرنے کی میری ہمیشہ حسرت ہی رہی، یعنی ایک زوردار ہاتھ اپنے ہی سر پر رسید کیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ میں نے زیر لب بڑبڑا کے اپنا موبائل اور والٹ وغیرہ کوٹ کی جیب میں ڈالنے لگا۔ آج عرصے بعد میں نے 2 پیس پہنا تھا، اور وہ بھی ڈرامائی کلین کروا کے، ورنہ شلوار قمیض پہن پہن کے میرا سراپا ہاتھ سے نکل جا رہا تھا۔ پینٹ میں یہ آسانی ہے کہ تون کنٹرول میں رہتی ہے، ذرا بیلٹ باندھنے میں وقت ہوئی یا پتلون نائٹ محسوس ہو تو انسان خود بخود کھانے پینے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، یا وزن کو دوبارہ پہلے والی حالت میں لانے کے لیے جاگنگ وغیرہ شروع کر دیتا ہے، جبکہ گھیردار شلوار قمیض میں یہ وارننگ والی سہولت موجود نہیں۔ 2 گز لمبا ازار بند ہر سائز کی تون کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ آج سالوں بعد اسے پہننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا وزن بھی خاصا بڑھ گیا ہے۔ ایک نوزائیدہ سی تون جھا کر رہی تھی۔ میں نے کوٹ کے نچلے سبھی بٹن بند کر کے اس تون کی پردہ پوشی کی، بال بھی اسی طریقے سے بنا کر اسپرے کیا کہ میرا وسیع ہوتا ماتھا ڈھک گیا۔ اینک اتارنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، ظاہر ہے وہاں تقریر بھی کرنا تھی۔ ویسے بھی سلور فریم والا یہ چشمہ مجھے سوبر اور حقیقی دانشور ظاہر کرتا تھا۔ خوب رگڑ کے شیو تو میں کر چکا تھا، اور کل ایک مہنگے ہیئر سیلون سے بال بھی اس انداز میں ڈرائی کروا چکا تھا کہ پہلی نظر میں یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ ان بالوں کی سفیدی ڈھکنے کے لیے اوپر رنگ سازی کی گئی ہے۔ ہاں ہائے، یہ آپ کے بالوں کے ساتھ کیا ہو گیا جی؟ نظر پڑتے ہی اس نے تعصب سے ہاتھ ملنا شروع کر دیے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں پہلے بچا کے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ دروازے کے عین درمیان میں ڈٹ گئی۔ لگتا ہے تیل کی بجائے فنائل یا باتھ روم دھونے والی بلیچ لگا لی ہے۔ اینک کے بغیر آپ کو نظر بھی تو کک نہیں آتا نا۔ ہائے ہائے، پہلے ہی 4 بال رہ گئے تھے، ان کا بھی ناس ہو گیا۔ دیکھو ذرا کیسے نسوار کی رنگت کے ہو گئے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تک آ گئے۔ تم نے نسوار کبھی دیکھی بھی ہے؟ میں بنا گیا۔ دیکھ تو رہی ہوں، آپ کے سر پر گری ہوئی ہے۔ احمق عورت، میں نے بال ڈرائی کیے ہیں۔ میں نے اسے ہاتھ سے پیچھے کر کے راستہ لینا چاہا تو مجھے کہنا تھا میرے پاس ہر وقت کالی مہندی کی پڑیاں پڑی رہتی ہیں، یہ عجیب سا رنگ کیوں کرا لیا ہے؟ نہ کالا، نہ چٹا، نہ لال، نہ براؤن۔
تم میرے بالوں کا تجزیہ کرنے کی بجائے وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، یعنی کدو ٹینڈے اور بیگن پر نئے نئے تجربات۔ ہاں یاد آیا، میں تو یہی پوچھنے آئی تھی کہ آج رات کیا پکاؤں؟ مسالہ بھری بھنڈی، بیگن کا بھرتا، پائے کا شوربہ۔ میرا آج رات کا کھانا باہر ہے۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے میں بے حد مسرور نظر آیا، متوقع پرتکلف ڈنر کے تصور سے نہیں بلکہ اس خیال سے کہ آج میں اس کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ تمہارا جو چیز چاہتا ہے پکا لو، چاہے بھنڈی کا بھرتا ہو یا مسالہ بھرے پائے یا پھر بیگن کا شوربہ۔ یہ کہنے کے بعد میں رکا نہیں، البتہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے اپنی پشت پہ اس کی آواز ضرور سنی۔ اپنے پسندیدہ پکوانوں کی ترتیب میں یہ معمول سا رد عمل اس کے مزاج پہ گراں گزر رہا ہوا تھا۔ وہ نہایت دل سوزی سے کہہ رہی تھی، ہائے ریحان صاحب تو سٹھیا گئے، اچھی بری کھڑی کھڑی بھنڈیوں کا کچومر نکال کر بھرتا بنا دیا اور بیگن کے بھرتے میں پانی ڈال دیا۔ اسے پہلی نظر میں دیکھتے یہ ثابت ہو گیا کہ کتاب پہ چھپنے والی اس کی تصویر وہی پرانی والی تھی، لیکن اس بات کا اعتراف نہ کرنا زیادتی ہوگی کہ اب بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ لیکن شاید ہر عورت کو اپنے اس روپ میں عشق ہوتا ہے، وہ روپ جو 16 سالہ کی عمر میں سے 19 سال کی عمر تک اس پہ چڑھاتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی حالیہ تصویر کے بجائے وہی 16 سالہ پرانی تصویر چھپواتی تھی، جس میں 18-19 سال کی نوخیزہ غزالہ اپنے نومر حسن کی ساری دلکشی اور رعنائی سمیٹے ہوئے، اور اس وقت جو غزالہ درخشاں غزل میرے سامنے تھی وہ 35 سالہ عورت تھی، ایک بھرپور عورت۔ اس کے لامبے اور گھنے گھنگریالے گہرے بھورے بال بھی اب نہ اتنے گھنے رہے تھے، نہ لامبے اور نہ گھنگریالے، لے تو بالکل نہ رہے تھے، بالکل شانوں تک پہنچتے، بالکل سیدھے ہلکے سنہری بال اسے بڑی ماڈ سی شکل دے رہے تھے، اور جنہیں وہ بڑی دلبرانہ سی نزاکت کے ساتھ بار بار پیچھے کی طرف جھٹکتی تھی تو ان کا مصنوعی سنہرا پن اس کی بے حد گوری رنگت پہ بکھر بکھر جاتا تھا۔ صرف بالوں کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس کے چہرے پہ بھی کچھ مصنوعی چیزوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آنکھوں پہ نیلگوں مائل سبز رنگ کے لینس لگے تھے جو اس کی سنہری رنگت اور نئے ڈائی شدہ بلونڈ بالوں کے درمیان بلا شبہ بڑے جچ رہے تھے۔ سلک کی گہرے نیلے رنگ کی ساڑی کے پھسلتے پلو پہ سبز دھاگے کے کام نے اس کسی مورنی کا سا پیراہن اوڑھ رکھا تھا۔ ساڑی اس کے متناسب سراپے پہ کتنی بھلی لگ رہی تھی، پہلے کی نسبت وہ قدرے گداز ضرور لگ رہی تھی، مگر فربہ نہیں۔ مجھے پہچاننے میں اس وقت اسے وقت نہ لگا، حالانکہ 18 سال پہلے کے ریحان علی فلک اور آج کے اس ادھیڑ عمر خپتی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسکراہٹیں تو غالباً اس وقت بھی میرے ہونٹوں پہ مستقل مکین نہ تھیں، لیکن اسے سامنے پا کر کچھ دیر کی مہمان ضرور ہو جایا کرتی تھی، اور اب تو وہ کچھ عرصے سے ایسے غائب تھی جیسے کوئی نادہندہ لاکھوں کروڑوں کا غبن کر کے فرار ہو جائے، عمر بھر ہاتھ نہ آنے کے لیے روپوش ہو جائے۔ بال اس زمانے میں بھی پت جھڑ کا شکار تھے، اور اب تو مکمل خزاں کا موسم تھا۔ وسیع و عریض ماتھے پہ شکنی جم کے برجمع ہو گئی تھی، اینک کا نمبر میری عمر کے سائز کی طرح بڑھ گیا تھا، گندی رنگت خون جلا جلا کے سانولی پڑ گئی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ مجھے پہچان کے میری طرف لپکی تو میں نے 150 مہمانوں کے سامنے خود کو کئی فٹ اونچا محسوس کرتے ہوئے خود بخود اپنی گردن اکڑا لی۔ اوہ فلک جی، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ دبوچتے ہوئے نرمی سے دبا کر کہا۔ اس کے ہیرے کی جڑی پلاٹینیم کی 8 درجن انگوٹھیاں میرے ہاتھ میں کھپ سی گئیں۔ اس کے باوجود میں نے اپنی 48 سالہ جسم میں ایک لطیف سی سنسناہٹ پھیلتی ہوئی محسوس کی۔ غزالہ تم، آپ، میرا مطلب ہے کب؟ میں جس کا قلم کسی مجاہد کی تلوار کی طرح چلتا ہی جاتا تھا اب لڑکھڑاتے لہجے میں بے ربط الفاظ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میرے اور نزدیک ہو کے اس نے میرے رہے سہے حواس پر بھی رفو چکر کر دیے۔ اس کا نیم اریاں شانہ میرے کوٹ سے مس ہو رہا تھا، میرا ہاتھ اب بھی اس کے بائیں ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے میری کوہنی تھامی اور اپنی دل فریب مسکراہٹ کو دائیں بائیں اطراف میں کچھ شدت سے پھیلایا۔ میں نے ہونک پن سے منہ کھول کے اس کے اس فلمی پوز کو دیکھا اور اس کی مسکراتی نگاہوں کے تعاقب میں سامنے نظر اٹھائی۔ دو تین برسٹ فوٹوگرافرز ہمیں کیمرے کی زد میں لینے کو تیار کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آڑی ہوئی ہوائیوں کو ٹھکانے پر لاتا، ہمارے یہ پوز کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑی نزاکت کے ساتھ مجھ سے ذرا سی دور ہٹی۔ البتہ میرا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں تھا، مجھے تقریباً کھینچتی ہوئی آگے لے گئی۔ آئیے فلک، میں آپ کا تعارف اپنے مہمانوں سے کرواؤں۔ آپ تو خیر کسی تعارف کی یا تعریف کے محتاج نہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ اس نے کمان سے آبرو کمال دلربائی سے اچکائے، لیکن آپ سے اپنے چند عزیزوں کا تعارف ضرور کراؤں گی، یہ ان کی بھی خوش نصیبی ہوگی۔ اس سے لوگ تو اس محفل میں صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، اشتیاق میں چلے ہیں۔ میرے پہلے سے اچک اچک کے نکلتی گردن مزید باہر نکل آئی۔ مجھے خود پہ کسی زرافے کا گمان ہو رہا تھا جو بونوں کی بستی میں آ نکلا ہو۔ مجھے ڈائس پہ بلایا گیا تو میں اس سے کہیں زیادہ بول گیا۔ غزالہ کی مدح سرائی میں جو کچھ میں گھر سے لکھ کر لایا تھا اس سامنے بیٹھی اپنی مدر مسکراہٹ کے ساتھ مجھے مزید بولنے پہ اکساتی رہی۔ غزالہ، غزل درخشاں، جس کا نام ہی غزلوں کا ریدم اور نغمگی سمیٹے ہوئے ہے،
اس کا فن شاعری کی حبس زدہ کا فضا میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، بہار کی جانب کھلنے والا دریچہ ہے۔ اس کی شاعری میں رنگ ہے، خوشبو ہے، راتوں کی گمبھیر خاموشی ہے، شاعروں کے سرمئی سائے ہیں، صبحوں کے اجالے ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ ہے، چاند کی نرماہٹ اور سورج کی گرماہٹ ہے، پھولوں کی سی لطافت اور جھرنوں کی روانی ہے۔ میری اس پرجوش تقریر کے جواب میں وہ شرمائی شرمائی سی تالیاں بجاتی ارد گرد بیٹھے لوگوں کے توصیفی کلمات کو سر ہلا ہلا کے قبول کرتی رہی۔ میرے بعد اس کی باری تھی۔ ریحان علی فلک ہمارے ملک کے گراں قدر ادیب، ہمارے بے حد قابل احترام صحافی اور بے حد خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، میری بے حد خوش نصیبی ہے کہ مجھ جیسی نو آموز شاعرہ کے بلانے پر نہ صرف اس محفل کی رونق بڑھانے آئے بلکہ ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ان کا میرے کلام کو پسندیدگی کی صنعت عطا کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ وہ شاعر جس کی کتابیں میرے سہارنے کے نیچے موجود رہتی تھی اور جس کے افسانے مجھ جیسی کچی عمر کی لڑکی کو ایک نئے جہانوں میں لے جاتے تھے، اس کا میری کتاب کے بارے میں ایسے کلمات کہنا میرے لیے کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ میں ٹھٹک سا گیا، اگرچہ اس کی غیر معمولی پذیرائی اور اب یہ توصیفی کلمات مجھے مغرور کر دینے کے لیے کافی تھے، لیکن میں توقع کر رہا تھا وہ اپنی تقریر میں ہماری وابستگی کا نہ صحیح دوستی کا حوالہ ضرور دے گی، ہمارے ایک ساتھ تعلیمی مدارج طے کرنے کا تذکرہ بھی کرے گی، مگر وہ تو خود میری ایک ٹین ایج فین ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی، جیسے میری کتابیں پڑھ پڑھ کے جوان ہوئی ہو۔ اس کا ہلکا سا گلہ میں نے چائے کے لوازمات پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے کیا۔ اوہو فلک جی، سمجھا کرے نا، میں نہیں چاہتی کہ لوگ ہماری دوستی کو کسی اور تناظر میں دیکھیں۔ آپ سے تعلق میرے لیے قابل فخر ہے، بلیومی کہنے ہی والی تھی، مگر اس سے پہلے آپ نے بے تکلفانہ میری اور میری شاعری کی جو تعریفیں کیں، ان کے بعد مجھے لگا کہ میں نے یہ بات ظاہر کی تو لوگ سمجھیں گے آپ نے یہ سب کچھ دوستی کے ناطے کیا اور میں دوستی کی وجہ سے آپ کی شہرت اور ساکھ کو استعمال کر رہی ہوں۔ اس کی وضاحت مجھے بے حد بھائی اور میں زیادہ رغبت سے چکن پیٹیز کھانے لگا۔ وہ بڑی نفاست سے پچھلے 15 منٹ سے اپنی پلیٹ میں رکھی ایک چاکلیٹ پیسٹری کو کتر رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے کزن میرا مطلب ہے شوہر کا نام اخلاق تھا، تم نے بڑے ذوق و شوق سے یہ نام اپنے نام کے آگے لگانا بھی منظور کر لیا تھا، یعنی غزالہ اخلاق۔ تو کیا اب اپنے شوہر کا نام استعمال کرنا ترک کر دیا ہے تم نے؟ نہیں، اس نے یکا یک ساری پیسٹری اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ میں نے شوہر ترک کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں مطلب واضح تھا، اس کے باوجود میں پوچھ رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ تو تمہارا فرسٹ کزن تھا، بڑا کامیاب انجینئر تھا، معقول ملازمت، مگر وہ خود خاصا نامعقول ثابت ہوا۔ اس نے بیزاری سے میری بات کاٹی۔ اخلاق کا اخلاق دن بدن گزرتا جا رہا تھا۔ وہ حرکت کرتا جس سے میں چڑھتی تھی، ہر اس کام میں دلچسپی ظاہر کرتا جس سے میں ناپسند کرتی، ہر وہ چیز پسند کرتا جس سے مجھے نفرت تھی۔ وہ نفسیاتی مریض تھا فلک جی، مجھے تڑپا کے اسے تسکین ملتی تھی، مگر میں بھی کوئی پچھلی صدی کی گونگی بہری پتھر کی عورت نہ تھی جو چپ چاپ برداشت کرتی رہتی۔ 1.5 سال پورے 1.5 سال میں نے گزارا کیا۔ اس نے داد طلب انداز میں اپنے صبر و برداشت کا طویل دورانیہ بیان کیا۔ میں سچ مچ متاثر ہو گیا۔ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، حق مہر تک کی پرواہ نہ کی۔ الٹا وکیلوں پہ میری کتنی ہی رقم خرچ ہوئی۔ اتنا خرچہ تو میرے ماں باپ نے میری رخصتی پہ نہ کیا ہوگا، اتنا خرچہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں لگ گیا۔ خیر، مجھے خرچے کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی اس کی مجھے کمی تھی۔ سارے اخراجات اور تم زندگی کے اس سفر میں ایک طویل مدت سے تنہا ہو۔ میں نے بے تابی سے اس کی بات کاٹی۔ اس وقت وہ مجھے ایسا کارنر پلاٹ لگ رہی تھی جس کا کوئی دعوے دار نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں حق ملکیت کے بارے میں اسٹامپ پیپر تیار کروانے کا سوچتا، وہ کیا اٹھی، فلک جی یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ زندگی کے سفر میں تنہا ہونا بھی بذات خود ایک بہت بڑی عیاشی ہے جس سے میں ہنوز محروم ہوں۔ یہ سیٹ باٹلی والا ہی تو تھا جس کے آسرے پہ میں نے اخلاق سے طلاق لینے کا قدم اٹھایا تھا، ورنہ ایک انجان ملک میں اکیلی ایک عورت بے سہارا مظلوم کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ وطن واپسی جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اماں ابا میری ایک نہ سنتے۔ اس اخلاق نے نہ جانے میری خود سری اور من مانی کیسے کیسے من گھڑت قصے یہاں سنا رکھے تھے۔ ایسے میں سیٹ باٹلی والا دم غنیمت تھا۔ وہ ایک انڈین نژاد مسلمان تھا، آگرے کا مشہور ساڑیوں کا بیوپاری۔ طلاق کے مقدمے کے بیشتر اقتضاءات بھی اسی نے اٹھائے۔ مجھے اس سے محبت نہ تھی، مگر جینے کا کوئی سہارا تو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس پلاٹ پہ کسی نے ناجائز قبضہ جما لیا ہو۔ اور آپ سنائیے فلک جی، کیسی گزر رہی ہے؟ وہ مسکرائی تو مجھے لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہو، جیسے وہ سب جانتی ہو۔ مجھے آرزو کے مقابلے میں خود کو اس کا شوہر سیٹ باٹلی والا یاد آیا اور میں کچھ ریلیکس ہوا۔ صرف میں ہی نہیں، وہ بھی ایک کورے ذوق والے بے ادب شخص کی سنگت میں جیون گزارنے پہ مجبور تھی۔ کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں، میں گنگنایا، مگر اب کسی اور جانب متوجہ تھی۔ اس شام گھر واپسی پہ میں متضاد کیفیت کا شکار تھا۔ ایک طرف عرصے بعد غزالہ جیسی دلکش بازوق عورت کی صحبت کی خماری تھی، دوسری طرف رہ رہ کر اپنی بدنصیبی کا خیال آتا تھا۔
کہ وقت کی بے رحمی کے ہاتھوں میں کیسا انمول گوہر گنوا چکا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، معاشرے میں مقام، معقول مالی حیثیت، مگر ایک من پسند اور ہم مزاج ساتھی نہیں۔ جب اس ساتھ کا امکان تھا تب میرے پاس اور ایسا کچھ نہ تھا جس کے بل بوتے پہ میں اسے فاتح کر سکتا تھا۔ مجھے آج اپنی شہرت، دولت، حیثیت سب بے معنی اور بے مقصد لگ رہے تھے، کیونکہ اب یہ میرے کسی کام نہ آ سکتے تھے۔ میری حیثیت میرے لیے بے مصرف تھی، میرے لیے بھی اور میری بیوی کے لیے بھی، کیونکہ اسے قطعی یہ احساس نہ تھا کہ وہ کچھ عظیم دانشور، مشہور افسانہ نگار، مقبول شاعر اور نامور صحافی کی اہلیہ ہے۔ اکثر ہی وہ بڑی یاسیت سے کہتی، سب عورتیں پوچھتی ہیں تمہارا بندہ کیا کرتا ہے؟ بتاؤ میں کیا جواب دوں تمہیں؟ کسی کا ڈاکٹر ہے، کسی کا وکالت کرتا ہے، کسی کا دکانداری کرتا ہے، تو کسی کا جائیدادوں کے سودے کرتا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ میرا بندہ اینک چڑھائے اپنے کمرے میں بیٹھا صفے کالے کرتا رہتا ہے۔ کاش مجھے غزالہ جیسی قدردان بیوی ملی ہوتی۔ اس کی تقریر میں اپنے بارے میں سننے توصیفی کلمات یاد کر کے میرے دل نے یہ خواہش کی۔ لاؤنج میں کارپٹ پہ پھسکڑا مار کے بیٹھی آرزو خربوزے کی ٹرے سامنے رکھے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ٹی وی پر جواد احمد بازوؤں کا چپو چلا چلا کے اعلان کر رہا تھا، وہ کہندی یہ سیاں میں تیریاں آگے تسی خربوزہ کھاؤ گے؟ وہ چھلکے سمیٹی اٹھنے لگی۔ ایک کپ چائے بنا دو، بڑے میٹھے ہیں اور ٹھنڈے ٹھار بھی۔ ریڈی والے سے لڑ لڑ کے 20 روپے کلو لیے تھے، ورنہ وہ تو 30 روپے سے۔ چائے ذرا اسٹرانگ بنانا، بیچ میں وڈے وڈے نکلے تھے، دھوکے سکھانے کے لیے رکھ دیتی تھی، آپ کے دماغ کے لیے بڑے اچھے رہیں گے۔ آرزو چائے، میں نے زور دے کر کہا۔ وہ شاید خربوزوں سے زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ ہائے ہائے، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ میں پیچھے پڑ جاتا ہوں اور تم جو گھنٹے بھر سے اس خربوزے پہ مکالمہ پڑھ رہی ہو۔ چلو چھڈو، پارٹی کیسی رہی؟ بہت عمدہ، میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ کیا نفیس حضرات مدعو تھے، کیا خوبصورت گفتگو ہوئی، کھانے میں کیا کیا تھا؟ تمہارا سر؟ ہاں ہے، گھر پہ بھی میرا ہی سر کھاتے ہو اور باہر بھی؟ وہ بھونڈا سا مذاق کر کے اور خود ہی اس پہ لطف اندوز ہوتی کچن میں گئی۔ تو پھر میں نے غزالہ کے تصور میں کھو گیا۔ وہ بولتی تھی تو لفظ مہک اڑتے تھے، وہ مسکراتی تھی تو کلیاں چٹک جاتی تھی، وہ ہنس دیتی تو تکرتی گھنٹیاں بج اٹھتیں، وہ چلتی تو جیسے کوئی تالاب سے بچھے کنول کے پھولوں پہ سج دھج قدم رکھ رہا ہو، وہ نظر بھی اٹھاتی تو لگتا تھا کچھ کہہ گئی، اور کہہ اٹھتی تو غضب ہو جاتا۔ دلکش مدھر آواز میں وہ خوبصورت الفاظ کا سلیقے سے چناؤ، وہ کمال درجی کے نفیس حسن مزاح، وہ شاعرانہ تصورات، وہ خیالات کی وسعت۔ واہ، آج عرصے بعد مجھے کسی سے مل کر سیری کا احساس ہو رہا تھا، اور آج عرصے بعد ہی کسی سے مل کر مجھے تشنگی بھی بے چین کر رہی تھی۔ اس ایک ملاقات نے آئندہ ملاقاتوں کا در کھول دیا تھا۔ وہ اب مستقبل پاکستان میں سکونت اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس نے ڈیفینس میں گھر بھی لے لیا ہے۔ اب کبھی آئے نا ہمارے گھر میں، میرے شوہر آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اور میں؟ کیا مطلب؟ نہیں کچھ نہیں، میں سٹپٹا گیا، پھر بات بدل دی۔ میرا مطلب ہے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیا آپ مجھے اپنے گھر مدعو نہیں کر سکتے؟ وہ تو کر سکتا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی تم سے مل کر خوش ہوگی، خصوصاً اس صورت میں جب اسے ہمارے ماضی کے تعلق کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جانے دیجیے فلک جی، راکھ میں دبی چنگاریوں کو ریدنے سے کیا حاصل؟ یعنی ابھی چنگاریاں باقی ہیں، بے شک دبی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کوریدا تو وہ ٹال گئی، بڑی خوبصورتی سے میری نئی کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے لگی۔ میرے کالموں کے انتخاب پہ اس نے سیر حاصل تبصرہ کر کے میرا جی خوش کر دیا۔ یہ وہی کالم تھے جن کو کبھی کبھار سرسری سا پڑھنے کے بعد آرزو سر چھٹک کے کہا کرتی تھی، جس کو کہتے ہیں سانپ گزر گیا لکیر پیٹتے رہ گئے۔ بھائی جو کھڑاک 2-3 دن پہلے ہو گیا ہے، چاہے برا تھا چاہے چنگا، اب اس پہ افسوس یا خوشی والا کالم لکھنے کا کیا فائدہ؟ تم نہیں سمجھو گی احمق عورت، اسے تجزیہ کہتے ہیں۔ معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کی نشاندہی ہم ادیب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نئی رونما ہونے والی تبدیلیوں پہ غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرنا ہی میرا کام ہے۔ یہ تو ڈاڑھی سخت گر ساسوں والی عادت ہے، کپتی لڑاکا قسم کے نندوں والا کام۔ ایک بار پھر اس کی بے سروپا باتوں نے اس خوبصورت گفتگو کا مذاق کرکرا کر دیا۔ اس سے اگلی ملاقات ایک اور ادبی محفل میں ہوئی، جس میں اس کی شرکت میری وجہ سے ہی ممکن ہو سکی تھی۔ میرے اثر رسوخ کی وجہ سے ہی اس جیسی نو آموز شاعرہ ادبی دنیا کے بڑے بڑے ناموں کے درمیان موجود تھی۔ فلک جی، میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی تسکین ہو رہی ہے۔ وہاں ناروے میں کیا نہیں تھا میرے پاس؟ نہ دولت کی کمی تھی، نہ آسائشوں کی، پورا پیلس بنا رکھا تھا ہم لوگوں نے وہاں، مگر میرے اندر کی شاعرہ کی تسکین نہ ہو پا رہی تھی۔ اپنا آپ ادھورا لگا کرتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں میرے اندر ہمیشہ خود کو منوانے کی لگن تھی۔ ایک بات تو بتا غزل، دوست ہم پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے میں صرف ریحان اور تم ہوا کرتا تھا، اب فلک جی اور آپ ہو گیا ہوں؟ میں نے تکلف کی یہ دیوار گرانی چاہیے، کیا کروں، کہاں آپ کہاں میں ناچیز؟ اس نے بڑی ادا سے پلکے جھپک کے کہا۔ وہ اس طرح مجھے چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا کرتی تھی اور میں پھر نیچے اترنے کا نام نہ لیتا۔ ایسا نہ تھا کہ اس سے قبل میں نے کبھی اپنی تعریف سنی نہ تھی، اس سے کہیں زیادہ پذیرائی کا میں عادی ہو چکا تھا۔ میری شہرت کی وجہ سے ہر جگہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا،
لیکن کسی من چاہی ہستی کی جانب سے پسندیدگی اور عزت کا اظہار انسان کو خود بخود مغرور کر جاتا ہے۔ یہ تو تم کثرت نفسی سے یہ تو تم کثرت نفسی سے کام لے رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جیسی خواتین کے بے حد قدر کرتا ہوں، جو خود کو گھرداری کے جھمیلوں میں گم نہیں کرتی بلکہ اپنا ذاتی تشخیص بھی برقرار رکھتی ہیں اور اپنے بلبوتے پر اپنی پہچان کراتی ہیں۔ یہی ذہنی ہم آہنگی تو ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش رہی۔ وہ خلاؤں میں اپنی خوابدیدہ نگاہیں گھماتے ہوئے کہنے لگی، کیوں؟ کیا سیٹ باٹلی والا سے بھی ابھی تک تمہاری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی؟ کب ہوئی تھی تمہاری اس سے شادی؟ 12 سال پہلے۔ 12 سال کا عرصہ بہت آتا ہے کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لیے۔ نہیں فلک جی، اگر کسی کو جاننا ہو تو ایک لمحہ کافی ہے، اور اگر کسی سے مزاج کے ستارے نہ ملتے ہوں تو عمر بھر کھوجتے رہو، کوئی سرا ہاتھ نہیں لگتا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ آرزو سے میری برسوں پرانی رفاقت اس کا ثبوت تھی۔ ہم دونوں ندی کے دو کناروں کی طرح عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک ہی منزل پہ مگر الگ الگ۔ 12 سال کیا چیز ہے، اس لیے میں نے 12 سال گزارنے کا رسک نہیں لیا۔ اس نے انکشاف کیا، سیٹ باٹلی والا میں نے 2.5 سال بعد ہی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی، نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ اور وہ جو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارے شوہر نے لاہور میں بزنس سیٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ہاں تو شوہر کیا صرف سیٹ باٹلی والا ہی ہو سکتا ہے؟ میرے کرنٹ شوہر کا نام آغا غفور ہے، بہت بڑے کنٹریکٹر ہیں۔ او ہو آئی سی، اور میرا دل مسلسل سی سی کر رہا تھا۔ کیا کمال کی رفتار تھی اس عورت کی، کیا ترقیاں کی تھی۔ دھت تیرے کی، ریحان علی فلک بڑا مرد بنا پھرتا ہے۔ ایک ڈھول کیا گلے پڑ گیا، 15 سالوں سے اسے ہی ڈھم ڈھم ڈما ڈھم پٹے جا رہا ہے۔ ذرا جو سر اور تال بدلنے کا خیال آیا ہو، ان سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ؟ میں نے بڑی آس سے پوچھا۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ اوہو، آثار کچھ بہتر ہی ہیں۔ ایکچولی آغا صاحب کو مجھ سے محبت کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے انڈرسٹینڈنگ کی کمی وہ اس سے پوری کر لیتے ہیں۔ یعنی میری بات، بے شک وہ اس سے اختلاف رکھتے ہوں، بے چوں چرامہ مان جاتے ہیں، ورنہ اخلاق اور سیٹ باٹلی والا وہ ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ ٹپیکل مین۔ میں نے ان کی انا ان کے پاس رہنے دی اور اپنی انا بحفاظت سمیٹ کر الگ ہو گئی۔ وہ بھی خوش، میں بھی خوش۔ پہلے پاجی کے پاس پنڈی چلتے ہیں، ان کی وڈی گڈی میں سارے جی لوگ پورے آ جائیں گے۔ کون کون سے جی؟ میں نے الفاظ چبا چبا کر پوچھا۔ آج وہ گہرے جامنی اور زرد پرنٹ کے لان کے سوٹ میں پسینے پسینے مجھے معمول سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ 4 ہمارے جی، باقی 9 جی پاجی ہوراں کے۔ ہم فیملی ٹرپ پہ جا رہے تھے، اس میں پاجی ہوراں کا میرا مطلب ہے ان لوگوں کا کیا کام؟ وہ بھی تو ہماری فیملی ہی ہوئے، آپ کے بڑے بھائی ہیں، وہ مری کے پچھواڑے رہتے ہیں، وہ ان کے لیے نئی چیز نہ ہوگی، وہ تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے بدمزگی سے کہا، بھائیوں سے میری وابستگی ہمیشہ سے واجبی سی تھی، اور بڑے بھائی نے جب سے پنڈی میں رہائش اختیار کی تھی، ملنا ملانا کم ہونے کی وجہ سے یہ برائے نام وابستگی بھی نہ رہی تھی۔ پچھلے 2-3 سالوں میں ان کے بیوی بچے لاہور آئے تو ایک آدھ روز ہمارے ہاں بھی رکے۔ ان کی بیوی کی آرزو سے خوب بنتی تھی، مگر میں کسی کام سے اسلام آباد گیا تھا، پنڈی جا کر بھائی سے ملنے کا تردد نہ کیا۔ ہاں 6 ماہ پہلے جب انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو میں ضرور عیادت کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے بعد فون کر کے بھی خیریت دریافت کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ویسے اس کی خاص ضرورت بھی نہ تھی، سارے خاندان کی رپورٹیں پہنچانے کے لیے میری نصف بہتر کافی تھی۔ دنیا جہاں کے مرد گھر آنے کے بعد ٹی وی آن کرتے ہیں، BBC، این اور پرائیویٹ چینلز کے ذریعے حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، لیکن میں بد نصیب، میری قسمت میں آرزو تھی جسے میں آن بھی کرتا تو وہ مجھے دیکھتے خود بخود آن بلکہ چالو ہو جاتی۔ اجی سنتے ہو؟ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ سر پہ مہندی کا لیپ کیے چپل گھسیٹتی میرے پیچھے ہی نکل آئی تھی۔ آپ سے کچھ منگانا تھا۔ وہ دوپٹے کا پلو کھول کے کچھ نکالنے لگی۔ تم چیز بتاؤ، پیسے رہنے دو، پہلے کبھی تم سے پیسے مانگ کر چیزیں لاتا ہوں؟ پیسے نہیں جی، یہ لیریں ہیں، ان کے رنگ کے دھاگے لا دیں۔ ان سے تن دھدیاں سی پلو سے کھول کے میرے آگے لہرائیں، میرا خون کھول کے رہ گیا۔ پکے رنگ کے ہوں، اصلی پری کی نلکی لانا۔ اصلی پری یا نکلی پری، میں یہ خرافات نہیں لا سکتا۔ سبزی گوشت کے بعد اب جو تم مجھے سوئیاں دھاگے خریدنے کی طرف لگانا چاہتی ہو آرزو بیگم، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں ریحان علی فلک یہ سب خریدوں گا؟ یہ درزیوں والا سامان؟ آپ ہر بار مجھے اپنا نام کیوں بتاتے ہو؟ اس نے دوبارہ پلوں میں بڑی سڑی سی گرہ باندھ دی۔ نہیں تو نہ سی، میرے کوئی پیر نہیں ٹوٹے ہوئے، نکڑ کی دکان سے آپ جا کر لا سکتی ہو، یہ تو مہندی تھپی ہوئی ہے اس لیے آپ سے کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں، میں چادر کی بکل مار کے لے آؤں گی۔ ہاں جانا ضرور ہے، اتنی ضرورت کام نہیں، یہ دھاگے وغیرہ لانا۔ خبردار جو اس بیکار ہولیے میں باہر نکلی۔ میں نے ناپسندیدگی سے اس کے بالوں کو دیکھا، جن پہ تازہ گھلی گاڑی بد رنگ اور بدبودار مہندی نہیں کہیں کہیں ٹپک کے کانوں اور ماتھے تک آ رہی تھی، اور بال ایک بدوضع جوڑے میں لپٹے تھے۔ کل کا دھلا چہرہ تھکن کی کہانی کہہ رہا تھا۔ کھینچ کر بنائے بالوں کی وجہ سے اس کی چندی چندی آنکھیں بالکل منگولیا نسل کی جنگ اور
جنگجو شہزادیوں جیسی لگ رہی تھی۔ جامن چوس چوس کر کھانے کی وجہ سے ہونٹوں پہ ان کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ کل والے جامنی اور زرد سوٹ کی شلوار تو وہی تھی، البتہ قمیض پہ کل رائتا گر جانے کی وجہ سے تبدیل کرنے کی زحمت کر لی گئی تھی، اور سبز رنگ کی اس ڈھیلی قمیض کے اوپر اس نے پرانا سا ایک گھسا ہوا تولیہ شانوں پہ ڈال رکھا تھا تاکہ مہندی قمیض پہ گر کے نشان نہ چھوڑ جائے۔ توبہ! اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اچھا ٹھہریں، یہ تو لیتے جائیں۔ اب یہ کیا بلا ہے؟ میں نے پلاسٹک کی اس ایئر نائٹ جار کو دیکھا، یہ فالسے کا اچار ہے۔ وڈی آپا کی نکی بہو خیر سے دوجے کو جی ہے۔ خیر رہی مامی جی، آپ کے ہاتھ کا اچار کھانے کو دل کر رہا ہے، خاص اس کے لیے بنایا ہے، ضرور دے کر آنا۔ اس نے میری بڑی بہن کا نام لیا۔ ایک تو تمہارا یہ سوشل ورک، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ جار تھام لیا۔ ویسے بھی آج میں پہلی بار غزالہ کے گھر جا رہا تھا، اور اس کے گھر یعنی ڈیفینس جاتے ہوئے راستے میں فردوس مارکیٹ تو آتی ہی تھی جہاں آپا رہتی تھی۔ البتہ یہ کہنا مشکل تھا کہ آپا میری جان بخشنے میں کتنی دیر لگاتی ہے۔ میں ان کے ہاتھ کم ہی آیا کرتا، اور جب آ جاتا تو پھر اتنی جلدی وہ مجھے اپنے شکنجے سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ بعد میں جاؤں گا تو غزالہ کے ساتھ گزرے حسین لمحات کا سرور وہ بھٹک سے اڑا کے رکھ دیں گی۔ بہتر ہے پہلے ہی اپنا خون جلا لوں، بعد میں افاقہ تو ہونا ہی ہے۔ یہ سوچ کر میں وہاں جانے سے پہلے ہی آپا کے ہاں پہنچ گیا۔ حسب توقع انہوں نے میرے لتے لینے سے میں دیر نہ لگائی۔ آؤ آؤ بھائی، اے تابندہ، ذرا گھی تو لانا اصلی والا، میں اپنے پردیسی بھائی کے قدم رکھنے سے پہلے دہلیز میں ڈالوں۔ خیر سے آج چاند دن چڑھے کہاں سے نکل آیا۔ ابھی میں شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے ہی والا تھا کہ وہ بھولپن کی ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑنے لگی۔ ہائے ہائے، کسی نے تمہیں میرے مرنے کی جھوٹی اطلاع تو نہیں دے دی جو تم بھاگے چلے آئے؟ جاؤ بھائی، اپنے کام دھندے پہ جاؤ، میں تو بھلی چنگی زندہ سلامت بیٹھی ہوں، خواہ مخواہ تمہیں چکر پڑا۔ کمال کرتی ہیں آپا، اب کے شرمندگی واقعی میرے اندر اندر اود کر آئی۔ یہ اچار آرزو نے بھیجا تھا، میں نے جار آگے کیا۔ آپا کے خفا خفا چہرے پر ایک دم ٹھنڈی میٹھی مسکراہٹ سکون سے پھیل گئی۔ میں سوچنے لگا یہ اچار ان کا دلی لگاؤ ہے، یہ آرزو کے نام کا اعجاز جواب انہوں نے خود دے دیا۔ جیتے رہے ہماری بھرجائی۔ ان کی آواز گلوگیر ہوئی۔ یہ کام تو آرزو ہی کر سکتی تھی، یہ اس کی ہی محبت ہے، کتنا خیال ہے اسے اس بہن کے جذبات کا۔ اب ایسا بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا اس نے، وہ جی بھر کے چٹوری ہے، سارا سال ہی چٹکیاں اچار مربے مرتبان بھر بھر کے ڈالتی ہے۔ یہ پاؤ بھر آپ کے لیے بھیج کے ایسا کیا تیر مار ڈالا اس نے؟ بات اچار کی نہیں ریحان، ارے جھلے، یہ اچار تو نیرا بہانہ ہے۔ پرسوں ہی فون پہ اس سے بات ہوئی، تیرے لیے بڑی اداس تھی، اور آرزو وہ تو دلوں میں اترنے کا فن جانتی ہے۔ اچھا، میں نے حیرت سے اس کا انکشاف یہ نعرہ بلند کیا، او کیا، دیکھ اس اچار کے بہانے تجھے یہاں بھیج دیا۔ میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ تجھے کیا پتا، ماں جائے کا سایہ بھی نظر آئے تو بہنوں کو کتنا سکھ ملتا ہے۔ ایک ساتھ سمندر پار بیٹھا ہے، دوجا پنڈی جا بسا، لیکن سچ کہتی ہوں وہ اتنے دور نہیں لگتے جتنا تو لگتا ہے۔ ایک شہر میں رہ کر بھی تو نے خود کو کتنا الگ کر لیا ہے۔ بس آپا، مصروفیت، رہنے دے۔ وہ جو دوسرے ملک سے مہینے بعد فون کرتا ہے، 5-7 منٹ کی کال میں اتنا دل ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور تو جا رے ریحان، تجھے تو نہ رشتے نبھانے آئے نہ محبت جتانی آئی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ ان کی بہو تابندہ میرے لیے شربت لے آئی۔ میرا قطع موڈ نہیں تھا کچھ دیر اور بیٹھ کے یہ شربت پینے کا، بلکہ میرا ارادہ تو کھڑے کھڑے سلام کر کے اچار تھما کے واپس جانے کا تھا، لیکن اس جذباتی اور ڈرامائی صورتحال سے اس طرح غائب ہو جائے کا مطلب تھا اس ڈرامے کے دورانی کے مزید طویل کرنا۔ پتہ نہیں تیری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ یا اللہ، اللہ بخشے اماں جی ابا جی کی دعائیں کام آئی، جو تیرے نصیب میں آجو جیسی گھر جوڑنے والی عورت آئی۔ یہ اس کے کرم ہے جو تو خاندان سے جڑا بیٹھا ہے، ورنہ تیرے کرتوت ایسے نہیں تھے جو کوئی تیرے ساتھ تعلقات برقرار رکھ پاتا۔ اوروں کے بھی کام دھندے ہوتے ہیں، لیکن ایک آواز پہ سارے بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے ہیں، اور تو نہ کسی کی خوشی میں شریک، نہ کبھی کسی کے غم میں۔ تیری کسر بھی آرزو پوری کر دیتی ہے۔ کہیں کوئی بیمار ہو وہ سب سے پہلے پہنچے گی، کسی کا بچہ پاس ہو سب سے پہلے مٹھائی لے کر وہ آئے گی، کسی کے گھر شادی ہو آدھے کام وہ سنبھالے گی۔ تیری تو دنیا بنا دی اس نے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی زبانی آرزو نامہ سن کر ادب گیا۔ سر جھکتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آپا، میرا خیال ہے میرے آنے سے آپ کو مایوسی ہوئی، آرزو کو آنا چاہیے تھا، شاید آپ بھی خوش ہوتی۔ چلتا ہوں۔ وہ تعصب بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ ان کی بہو فوراً کچن سے نکلی۔ ماموں جانی، چائے پی کر جائیے گا، پھر کبھی صحیح۔ میں ٹالتا ہوا راہداری کی جانب مڑ گیا۔ پیچھے سے تابندہ کا حیران سا تبصرہ سنائی دیا، وہ مانی کتنی محبت کرنے والی، کتنی پرخلوص سی ہیں۔ ماموں جیسے روکھے پھیکے اور خوش مزاج انسان سے کیسے گزارا ہو جاتا تھا ان کا؟ اس سوال میں تڑپ ہی تو گیا۔ سخت ناانصافی تھی یہ، بجائے اس کے کہ مجھ سے ہمدردی جتائی جاتی کہ میں اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، الٹا ممانی صاحبہ پہ ہمدردی کی بالٹیاں بھر بھر انڈیلی جا رہی تھی۔ لاشعوری طور پر میں آیا، آپا کا جواب سننے کے لیے رک گیا۔ بس تابندہ،
مقدروں کا کھیل رب سونا جانے کس کام میں اس کی کیا مصلحت ہے۔ میں ابھی اپنے ویر کے اچھے نصیبوں کا شکر ادا کر رہی تھی۔ شاید اسے جوڑی ملانے کے پیچھے اللہ ہی کی یہ مرضی ہو کہ اس ناشکر انسان کی زندگی آرزو جیسی عورت کی وجہ سے سنور جائے گی۔ لیکن آرزو، اس بھلی عورت کو کیا ملا؟ ہم سب لوگوں کی محبت، امی جان، اور کیا کوئی نند بھاوج کے لیے ایسے جذبات رکھ سکتی ہے جیسے آپ کے ہیں؟ اگر مومانی جان کو اتنی محبت ملی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ان کے خلوص اور بے لوث محبت کا صلہ ہے۔ اس سے زیادہ تو سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں فوراً باہر نکل گیا۔ ڈیفینس کے وائی بلاک کا سب سے عالیشان بنگلہ غزالہ کا تھا۔ مجھے اپنی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی اس کے بڑے سے منکش عالیشان آہنی گیٹ سے اندر لے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوئی۔ پورٹیکو میں مرسڈیز، ہونڈا کارٹ اور مزدا ہائٹ چمچم کرتی لشکاریں مار رہی تھی۔ لش گرین لان میں سنگ مرمر کے بنے بینچ، چیئرز اور شیڈ لگے تھے۔ مصنوعی آبشار بھی تھی۔ میں مرعوب ہوتا اندر داخل ہوا۔ آراستہ پیراستہ کوریڈور سے لے جاتے ہوئے ملازم نے مجھے ایک سجے سجائے لاؤنج میں بٹھایا۔ میں ایک پیش قیمت ویب صوفے میں دھنسا سامنے کی دیوار میں نصب 60 انچ کی سکرین پہ انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہا تھا جب آغا غفور کی آمد ہوئی۔ وہ ایک پستہ قامت، فرب اندام اور تقریباً گنجا ادھیڑ عمر شخص تھا، یقیناً مجھ سے بھی 10-12 سال کے پہلے کی پیداوار، اور اتنی وسیع تھی جتنی اس کی کمال کی حیثیت میرے مخدوش حالت سے بڑھ کے تھی۔ وہ مسکرایا تو اس کے کتھے اور چونے سے سبز پڑے گلتے تھڑے دانت اور پیلے مسوڑے دیکھ کر مجھے ابکائی سی آ گئی۔ تشریف رکھیے۔ اس کی آواز اس کے حلیے سے قطعی مطابقت رکھتی تھی، سختی سے میں مناتی ہوئی کسی خوفزدہ نوزائیدہ سمیٹنے جیسی۔ کجالا آپ کا بڑا ذکر کرتی ہے۔ جی بس ذرا نوازی ہے ان کی۔ سنا ہے آپ بھی شاعر ماہر ہو، کتاب لکھتے ہو۔ اسی سوال پہ میں کان کھجا کے رہ گیا۔ اپنی گجالہ کو بھی بڑا چسکا ہے کتاب لکھنے کا۔ میں نے کہا میرا دھن دولت کس کام کا جو تیرا شوق پورا نہ کر سکے۔ جا لکھ، جو لکھنا ہے لکھ لے، میں چھپواؤں گا۔ سارا کوئی نہ خریدے گا، ساری کتابیں میں خود خرید لوں گا۔ جی بتاتی ہے وہ کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں اس سے۔ وہ یوں شرمایا جیسے 16 سالہ دوشیزہ پوشیدہ محبت کا بانڈا کسی سکی سہیلی نے سرعام پھوڑ ڈالا ہو۔ ویسے غزالہ صاحبہ ہے کہاں؟ بہت محتاط ہو کر میں نے سوال کیا۔ بے شک وہ شوہروں کی اس قسم سے نہیں تھا، وہ بلا وجہ غیرت کھا بیٹھتے ہیں، پھر بھی احتیاط لازم تھی۔ سو رہی تھی، رشیدہ کو بول کے آیا تو تھا کہ میڈم کو جگا دو، بولو کہ مہمان آیا ہے، لیکن سالی وہ بھی ڈرتی ہے میری طرح کہ میڈم سر ہی نہ پھاڑ دے۔ اس نے کہکا لگایا۔ ابھی اس کے کہکے کی گونج ختم نہ ہوئی کہ ایک دہشت ناک چیخ سنائی دی، اور ساتھ ہی ایک ہیبت ناک واویلا۔ ذرا سکون نہیں اس گھر میں، ہزار بار کہا ہے مجھے کچی نیند سے جگانے کی جرات مت کیا کرو۔ سیڑھیوں سے کچھ لڑکنے کی آواز آئی، شاید کوئی گلاس وغیرہ مگ وغیرہ تھا۔ بی بی صاحب نے بولا تھا۔ ملازمہ کی صحیح ہوئی آواز پہ میرے سامنے بیٹھے آقا غفور کی سیاہ رنگت ایک دم مٹیالی پڑ گئی۔ اس کے جامنی ہونٹ زرد ہو گئے۔ لاؤنج کا پردہ ہٹا اور ایک بکھرے بالوں والی غضبناک عورت پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا تکلیف تھی تمہیں غفور کے بچے؟ کتنی بار کہا ہے چھٹی کا یہ دن سکون سے گزار لیا کرو، کہیں باہر دفع ہو جایا کرو۔ سارا دن میرا خون جلانے گھر میں دن دناتے پھرتے ہو۔ وہ مٹھیاں بھیجتے اس پہ چلا رہی تھی۔ گجالہ میری جان تم بھول گئی، تم نے آج فلک صاحب کو گھر بلایا تھا۔ اچھا تو نہیں لگتا، مہمان بیٹھا ہے اور میزبان غائب۔ اس نے ڈر کے پاؤں تک سمیٹ کے صوفے پر کر لیے۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ روکھے بکھرے بالوں والی پھیکی رنگت، یہ بدنما جھائیوں والی سوجی ہوئی بے کشش گدلائی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں والی اور کرخت آواز میں انتہائی بھونڈے طریقے سے چلاتی ہوئی یہ عورت غزالہ درخشاں غزل ہے۔ وہ غزالہ جس کی ہر ادا میں غزل کا سا باغ پن ہے، جس کی لوچ دار آواز میں گیتوں کا ترنم، جس کے خوابناک لہجے میں نظم سی نزاکت، جس کے ابروؤں کی خفیف سی جنبش بھی ہزار افسانے کہہ ڈالتی تھی۔ اس کے وہی آبرو اس وقت آنکھوں سمیت ماتھے سے بھی اوپر جا لگے تھے۔ وہ جس کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ شاعرانہ تخیل کے مکین لگا کرتی تھی، اس وقت شعلے برسا رہی تھی۔ اس نے رخ موڑ کے مجھے دیکھا۔ اچانک اس کے چہرے پر زبردستی تغیر پیدا ہوا اور وہ ایکسکیوز می کہتی واپس مڑ گئی۔ آقا غفور نے کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت پیش کی۔ اپنی گجالہ غصے کی ذرا تیز ہے، آئے گئے کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، شاید غزالہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے خاصا برا محسوس ہوا کہ مجھ پہ توجہ دیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ نہیں فلک صاحب، بیٹھو یار، اصل میں گجالہ نے آپ کو دیکھا نہیں، سویرے سویرے اس نے آنکھوں میں وہ نہیں لگائے نا، وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اسے، ہاں وہ لینس۔ تو گجالہ لینسز بھی لگاتی ہیں؟ ہاں پہلے تو چشمہ وشمہ لگاتی تھی، پر اب کہاں ان چشموں کا، ساری ناک بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ مام کہاں ہیں؟ اس آواز میں نے چونک کے سامنے دیکھا۔ جانا سے سال بھری ہی بڑی ایک سامنے لڑکی کھڑی تھی۔ براؤن تراشیدہ بال ہیئر بینڈ میں جکڑے ہوئے تھے،
نومر چہرے پہ میک اپ آپ کی امیزش نے کچھ پکا پن پیدا کر دیا تھا۔ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک ختم ہوتا وائٹ سکن نائٹ ٹراؤزر، پنڈلیوں پہ بنے ہوئے ٹاٹوز، ہائی ہیل سینڈل سے جسم سے چپکی شرٹ جس سے شانے اور گردن کا خاصا حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس 14-15 سالہ بچی کا یہ بے باک حلیہ دیکھ کر مجھے خفت نے آن گھیرا۔ مجھے یوں بے چینی سی ہونے لگی جیسے خدا نخواستہ میری جانا، حالانکہ کتنی کم عمری میں ہی آرزو نے اس کے فراق اسکرٹ وغیرہ چھڑوا دیے تھے۔ کبھی کبھار وہ جینس پہن لیا کرتی، مگر ڈھیلی ڈھالی لمبی سی ٹی شرٹ اور اسکارف کے ساتھ، وہ بھی گھر کے اندر۔ باہر جاتے ہوئے سلیقے سے دوپٹہ شانوں پہ پھیلانا اس نے 11-12 سال کی عمر میں ہی سیکھ لیا تھا، جبکہ آغا غفور اطمینان سے ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل چینج کر رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں انکل، ویئر از مائی موم؟ وہ بالکل غزالہ سے انداز میں چلائی۔ ارے بیبی، تم کو معلوم ہے وہ اتنی سویرے کدھر جائے گی؟ ہوگی اندر اپنے کمرے ومرے میں۔ اوکے، انہیں بتا دیں میں اپنے فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہوں، لیٹ آؤں گی۔ وہ چنگم چباتی بغیر کسی سلام دعا کے تکلف میں پڑے بات نکل گئی۔ میں نے تعارف جاننا چاہا۔ بیٹی ہے ہماری۔ وہ اپنے گلے سڑے دانت دکھاتے ہوئے مسکرایا۔ لیکن وہ تو آپ کو انکل، ہاں بچی ہے نا، ابھی دل سے میرے کو پاپا نہیں مانا۔ یہ اصل میں گجالہ کے پہلے ہسبینڈ سے ہے۔ اوہو آئی سی۔ اس کا ذکر غزالہ نے اب تک مجھ سے نہیں کیا تھا کہ 2 شوہروں کے ساتھ ساتھ وہ ماضی میں ان کے حوالے سے حاصل کی گئی یادگاریں بھی رکھتی ہے۔ میں نے گردن گھما کے باہر لان میں دیکھا، وہ ایک ہی مالٹر کے سے بے تکلف سے گلے مل رہی تھی۔ میں بھونچا کے رہ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھل کے اس کی ہیوی بائک پر سوار ہوئی اور تقریباً چپک کے بیٹھ گئی۔ میں نے آغا غفور کا رد عمل جانچنا چاہا۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ پان چبا رہا تھا۔ شاید اس نے بھی دل سے خود کو اس بچی کا پاپا نہیں مانا تھا۔ او ہو، آئی ایم ریئلی ویری سوری فلک جی۔ غزالہ ایک بار پھر موجود تھی، اپنے اسی سدا بہار رنگ روپ اور پرتکلف مرزا لیبل لہجے سمیت۔ نہ جانے اسے کون سا منتر آتا تھا کہ 10-15 منٹ میں اس نے اپنی کایا پلٹ دی تھی۔ گدلی آنکھوں پہ وہی نیلنگو لینس سجے تھے، پلکیں بھی ذرا دراز ہو چکی تھی، جھائیاں ہلکے سب غائب۔ ایکچولی رات کو ایک لیٹ نائٹ فنکشن کی وجہ سے سونے میں دیر ہو گئی۔ آپ نے کچھ لیا فلک جی؟ اچانک پینترا بدل کے وہ اپنے سرتاج سے مخاطب ہوئی۔ غفور، صرف باتیں بگاریں یا مہمان کو چائے وغیرہ بھی پوچھی ہے؟ ویسے تم سے امید تو نہیں، ٹھنڈا منڈا تو پلا دیا۔ چائے کے لیے اس سے تمہیں بولا کہ تم سے فلک صاحب کو دوپہر کے کھانے پر بلا رکھا ہے۔ رہے نا وہی اجڑ کے اجڑ، یعنی اگر کسی کو لنچ پہ انوائٹ کیا جائے تو چائے کا تکلف اضافی ہوتا ہے۔ پلیز غزالہ، عزت افزائی آغا صاحب کی ہو رہی تھی۔ چہرہ میرا سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے مزید گل افشانی سے بات رکھنے کی کوشش کی۔ جاؤ دیکھو کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ رات کو میں نے جو کہا تھا ٹھیک وہی کچن بن رہا ہے یا نہیں؟ اس نے نقوت سے اپنے سرتاج کو وہاں سے چلتا کیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی غزالہ نے ہو نہ ہو کہہ کر زور سے سر جھٹکا۔ لمحہ بھر کی دیر تھی، اس کی ناگوار تیوریاں پھر سے غائب ہو گئیں۔ چہرے پر میٹھی مسکان اور لہجے میں شیرنی پھر سے کھل گئی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری انڈرسٹینڈنگ؟ میں نے خریدا۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے صبر و قناعت کی دیوی بننے کا مظاہرہ کیا۔ کون کہتا ہے کہ آج کی عورت سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ صرف سمجھوتا نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں، آج کی عورت خود کو کچل کے نہیں رہ سکتی۔ اخلاق کے ساتھ رہنا خود کو پل پل مارنے کے مترادف تھا۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جس سے وہ مجھے سے متفق نہ ہوتا۔ کمرے کی کلر سکیم، باتھ روم کی رکھا، شیمپو، ناشتے میں کھائے جانے والے جیم کا برانڈ، ہر معاملے پہ اپنی پسند ناپسند تھوپنا اس پہ فرض تھا۔ اگر اسے اورنج ماربلنڈ پسند نہیں تو کیا وہ میری خاطر نہیں کھا سکتا تھا؟ اگر مجھے اسکائی بلیو کلر سے نفرت ہے تو کیا وہ اس کلر کی شرٹس پہننا ترک نہیں کر سکتا تھا؟ سبھی کچھ میں کیوں کرتی؟ آخر کب تک اپنا دل جلاتی؟ اسے ہر ہفتے اسکائی بلیو شرٹ باقاعدگی سے پہنے دیکھ کر کڑتی رہتی۔ فرائی انڈا سے سخت چڑ ہے مجھے، اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر میری فیلنگز کی رتی برابر پرواہ کیے بغیر 2 فرائی انڈے کھا جاتا تھا۔ سوچو کتنا مشکل تھا میرے لیے اس کے ساتھ رہنا۔ وہ سیٹ باٹلی والا، اس کا اپنا نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اسے بیوی چاہیے تھی، ٹپیکل سیٹھانی، ہر سال ایک بچہ پیدا کرنے والی، دن بھر گھر دھاری میں الجھی رہنے والی، شام بن ٹھن کر سیروں سونا لاد کے اس کے ساتھ پارٹیز میں جا کر سنگ بکھارنے والی۔ میں نے اس کے لیے یہاں تک کیا کہ 2.5 سالوں میں 2 بیٹے تک پیدا کیے، لیکن جی میں اس کی پسند کے بھاری بھاری زیورات نہیں پہن سکتی تھی۔ دوسرا، وہ میری شاعری کا، میری صلاحیتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ میرے فن کی قدر نہیں تھی اس سے، اس لیے میں نے الگ ہو جانا مناسب سمجھا۔ وہ اولاد جمع کرانے کا شوقین، اس نے بیٹے اپنے پاس رکھ لیے۔ سب سمجھتے کہ میں گھر بسانے والی عورت نہیں، حتیٰ کہ میرے اپنے ماں باپ بھی۔ آپ بتائیے فلک جی، کیا میں ایسی ہوں؟ اس نے اتنے مان سے سوال کیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب آغا غفور کے ساتھ بھی تو گزارا کر رہی ہوں بھائی، جہاں تک چھوٹے موٹے سمجھوتوں کا تعلق ہے ان میں سے تو میں نہیں گھبراتی۔ آخر ہوں تو ایک مشرقی لڑکی، اپنی تمام تر روشن خیالی اور آزادی پسند فطرت کے باوجود۔ اگر کچھ دیر قبل میں اس کا بغیر میک اپ کا چہرہ نہ دیکھ چکا ہوتا تو شاید اس کو خود کو لڑکی کا کہنا آسانی سے ہضم کر جاتا، لیکن اس وقت اس کا یہ دعویٰ میرے حلق میں اٹک گیا۔
آغا غفور کی کتنی باتیں ہیں جنہیں میں دل پہ پتھر رکھ کے جھیل رہی ہوں۔ آپ ہی بتائیے فلک جی، کیا آج کی عورت کا یہی مقدر ہے کہ وہ اپنے اوپر صرف باوفا اور صابر ہونے کا ٹیگ لگوائے رکھنے کے لیے صبر سے سب کچھ برداشت کرتی جائے؟ گجالا، ٹیبل لگ گئی ہے، مہمان کو کھانے پہ لے آؤ۔ اچانک آغا غفور اپنی قدرتی ڈھیٹ مسکراہٹ کے ساتھ یہ پیغام لیے حاضر ہوا۔ غزالہ اپنے زرعی فرمادات اس حد تک میرے لیے اندر ٹھونس چکی تھی کہ اب مزید کچھ کھانے کی ضرورت نہ تھی، مگر ایک اچھے مہمان کی طرح میں غزالہ کی سنگت میں ڈائننگ ہال تک چلا آیا، جو واقعی ایک ہال ہی تھا۔ 18 کرسیوں والی 2 گلاس ٹاپ براس مینڈ ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کے کھانوں سے سجی تھی، بلکہ اٹی پڑی تھی۔ ایک نظر ڈال کر ہی میرا تو دل گھبرا سا گیا۔ 3 چائنیز، 2 اٹالین، کم از کم 6 روایتی پرتکلف دیسی ڈشز کے علاوہ بازار سے منگائے آئٹم بھی صاف پہچانے جا رہے تھے، مثلاً مٹن ٹکا، چکن کباب اور پیزا۔ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ آغا غفور اپنی پلیٹ ہاتھ میں تھامے غزالہ کے روبرو مؤدبانہ کھڑا تھا، جو کلف زدہ نیپکن کھول کر اپنے آگے پھیلا رہی تھی۔ ایک شان بے نیازی کے ساتھ جب اس نے اپنے شوہر کی پیش کردہ پلیٹ تھامی تو مجھے میاں بیوی کی اس محبت پہ رشک سا ہوا۔ واقعی کیا عادل شوہر تھا، کم از کم ایک بیوی کی نظر میں جو خود بڑھ کے پلیٹ پیش کر رہا ہے۔ لاؤ بھائی، پہلے تمہارا کھانا ڈال دوں۔ غزالہ کے کہنے پر مجھے مزید رشک محسوس ہوا، یعنی اس میں بھی مشرقی بیویوں والی ادائیں پائی جاتی ہیں، جو خود کچھ کھانے سے پہلے شوہر کی پلیٹ بھرنا میں دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ غزالہ نے پلیٹ کے ایک کونے میں فریش سلاد، کچھ رائتا رکھا، چمچی بھر پر پاستا ڈالا، مٹن ٹکے میں سے ایک لاغر سی چام منتخب کی اور باقی مانند بچے حصے کو مالش کی دال سے بھر دیا۔ گجالا، تھوڑے سے چاول بھی، وہ گیا بلا۔ تون دیکھی ہے اپنی، وہ پھٹکاری۔ وزن تو ایسے بڑھتا جا رہا ہے جیسے عدنان سمیع سے شرط لگا رکھی ہو، نہ چاول، نہ کباب، نہ سویٹ ڈش۔ وہ چپ چاپ اپنی پلیٹ لیے ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ یہ آغا صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے؟ آغا صاحب کو نہ صرف شوگر ہے بلکہ کولیسٹرول بھی لاسٹ لمٹ کراس کر رہا ہے۔ یہاں بیٹھے تو توندی نظر ہر چیز کو تکتے رہیں گے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ نہ آپ کو کچھ ہضم ہوگا نہ مجھے۔ ویسے بھی فلک جی، میں ٹھہری نفاست پسند شاعرانہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے سامنے کھانا کھاتے دیکھ کر میری نفیس طبع یہ کیا ستم ٹوٹتے ہیں۔ اس کی چپ چپ کر کے چبانے کی آواز، اور نو اور ریئل، اس نے کراہت سے منہ بنایا تو میں تھرا اٹھا۔ اچانک مجھے کئی سال پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ حالات ذرا بہتر ہوتے میں تب ہی آرزو کو ایک کل وقتی ادھیڑ میں عمر ملازمت رکھ کے دی تھی، جب دونوں اوپر تلے کے بچے چھوٹے تھے۔ ماسی شنوں کا جب پہلے دن آرزو نے آواز دے کر کھانے پہ بلایا تو میں نے خاص نوٹس نہ لیا، لیکن جب وہ میرے سامنے ہی فرش پہ پھسکڑ مار کے بیٹھی، ہاتھ میں روٹی رکھ کے تو روٹی پہ سالن ڈال کے شٹرول شٹرول اور چپڑ چپڑ کی آوازوں کے ساتھ کھانا کھانے لگی تو مجھے سخت ناگواری محسوس ہوئی۔ کھانے کے بعد میں نے سخت الفاظ میں آرزو کی تنبیہ کی، آئندہ سے ماسی کو کچن میں کھانا دے کے دیا کرو، سارا دن تو گرمی میں کام کرتی ہے، روٹی بھی گرمی میں بیٹھ کے کھائے گی تو کیا سواد آئے گا بیچاری کو۔ ادھر پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کھاتی ہے، آپ کیا کہہ لیتی ہے؟ گھر میں اور بھی پنکھے لگے ہیں، کہیں بھی بٹھا دو، مگر یہاں نہیں۔ بچے کیا سیکھیں گے؟ کل کو وہ بھی اسی طرح بد تہذیبی سے کھائیں گے۔ خام خواہ میں وہ آپ کے بچے ہیں، جو آپ سکھاؤ گے وہی سیکھیں گے۔ ماسی بیچاری کیا قصور ہے؟ ہر بندہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور وہ تو سیکھنے کی عمر سے بہت آگے نکل آئی ہے۔ نہ ریحان صاحب، بڑے بول نہ بولو، اللہ کو تو تکبر پسند نہیں۔ پتہ نہیں میں ماسی کو یہ بات بولوں تو اس کا دل کتنا دکھے۔ نہ جی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا ہنستا بستا گھر ہے، میں کسی غریب کا دل دکھا کے حائل ہوں؟ اللہ معاف کرے جی، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اور اس وقت میرے سامنے بیٹھی وہ عورت، اس کا موازنہ کبھی اپنی بیوی جیسی ایوریج عورت سے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی ملازم کے ساتھ میں، بلکہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جو کسی بھی طرح انسانی نہیں کہلایا جا سکتا تھا۔ میرا جی کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے فلک جی، پلیز کچھ اور لیجیے نا۔ ایسا کرتے ہیں، چائے ہم اسٹڈی روم میں منگوا لیتے ہیں، ساتھ میں ایک بھرپور ادبی گفتگو ہو جائے گی۔ تو کیا ہی کہنے، آپ جیسے انسان کی صحبت روز تھوڑی میسر ہوتی ہے، لیکن اب مجھے اس کی مزید صحبت کی خواہش رہی نہ تھی۔ اس کی ذہانت سے بھرپور خوبصورت گفتگو کے پر لطف اندوز ہونے کی میں نے جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ آگے خیر سے، وہ آج بھی خربوزے دل بہلا رہی تھی۔ ایک نظر میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں روٹی گرم کرتی ہوں۔ نہیں، پتہ تو ہے کہ میں کھانے کی دعوت سے ہی آ رہا ہوں۔ ارے جی، پیٹ والوں کی شکل ایسے 12 نہیں بجے ہوتے۔ وہ ہاتھ اور سر دونوں جھٹکتی میرے دعوے کو جھٹلا گئی، اور میں پہلے کی طرح اس کے درست اندازے پہ پیچ و تاب نہ کھا سکا۔ چند ہی منٹ بعد اور میرے سامنے تھی آلو کا پراٹھا، لسوڑے کا اچار، زیرے والا رائتا اور کالی مرچ والا کھیرا۔ میں کافی دنوں سے آلو کے پراٹھے کی فرمائش کر رہا تھا، جسے آرزو کمال بے اعتنائی سے درگزر کرتی آ رہی تھی، اور آج اب
کہ میں کھانے پہ موجود نہیں تھا۔ میری پسندیدہ چیز بنی تھی۔ اس ناانصافی پہ میں آواز بلند کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لو، اتنے دنوں سے تو کھانس کھانس کے کان لے لیے ہیں آپ نے۔ ایک تو آلو ویسے ہی بلغمی کھانسی میں نقصان کرتے ہیں، دوسرا آپ اچار بغیر پراٹھا لیتے نہیں۔ میرا کیا دماغ خراب تھا؟ ساری رات آپ کھانستے ہیں، میں جاگتے رہتی مفت کا سیاپا۔ میں مسکرایا تو وہ حیرت زدہ سی میرے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، اجی سنتے ہو؟ سن رہا ہوں، میں نے خستہ لذیذ پراٹھے کے لقمے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہو جی، لگتا ہے وہاں خوب مزہ آیا۔ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑی بڑی باتیں ہوں گی ان کی۔ ہاں، لوگ تو بڑے تھے مگر باتیں، میں بڑبڑا کے رہ گیا۔ میری خود کلامی کو نہ سمجھتے ہوئے برتن اٹھا کے کچن کی طرف مڑنے لگی آرزو۔ میں نے کہا، سنتی ہو؟ ہیں جی؟ وہ غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ اس ویکنڈ پروگرام بنا ہی ڈلو پنڈی جانے کا۔ بھائی جان کو فون کر کے بتا دینا تاکہ وہاں بچے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں مری جانے کے لیے۔ ہائے سچی، کتنا سواد آئے گا، کتنا شکر لگے گا۔ ہائے میں مر جاواں، پہلے جانا کو تو یہ خبر سناؤں۔ اس کے چہرے پہ اس معمولی سی خبر سے یک بہ یک اتنی خوشیاں اور رنگ بکھر گئے کہ زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا، اور خوشی کے اس سچے اور بے ساختہ رنگ کے آگے ساری شاعرانہ نزاکتیں، سب تخیلاتی لطافتیں ہچ گئیں، سراب ہیں۔